بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ریت سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے سٹارٹ کرنا نیو ناول مائنا مردہ عشق، ریٹن بائی نبیلہ عزیز۔ نبیلہ عزیز کا یہ ناول ہے، یہ ون آف مائی موسٹ فیوریٹ ناول ہے یہ بھی، اور نبیلہ کے ویسے تو مجھے سارے بڑے پسند ہیں، تو لیکن یہ والا بھی میرا ون آف موسٹ فیوریٹ ہے۔ اس کی جو تھیم ہے یہ کانٹریکٹ میرج بیس ہے۔ اس کے بعد جو ہیرو ہے وہ ہوتا ہے ولیجر ہے ہیرو، مطلب کہ ہیرو جو ہے وہ ادھر ولیج سے بلانگ کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ غریب ہیرو بیسڈ ہے، امیر ہیروئن بیسڈ ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو جی، اس کو اسٹیٹس ڈفرینس بیسڈ ہے۔ اینی ساری بیسز ہو گئی ہیں، باقی اور جڑی بیس ہوئے گی تو لگ جائے گی پتہ۔ تو آئیں بغیر دیر کیے ہم چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف، مائنا مردہ عشق، ریٹن بائی نبیلہ عزیز۔ دیکھتے ہیں کہ آج مکتا ہے یا 2-3 ایپیسوڈ میں مکتا ہے۔ آج تو مکنا بہت مشکل ہے، 2 سے 3 ایپیسوڈ میں جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آئیں پڑھتے ہیں فرسٹ ایپیسوڈ۔ اس نے جوا کھیلا تھا، اور جوا ایک ایسا کھیل ہے جس کے کھلاڑی کو پسند نہیں ناپسند کیا جاتا ہے، ورنہ ہر کھیل کے کھلاڑی کو لوگ سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، ان سے بات کر کے فخر محسوس کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، مگر جوئے کے کھلاڑی کو جیسے عرف عام میں جواری کہا جاتا ہے، لوگ پسند کرنا تو دور کی بات، دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، بلکہ نفرت اور حقارت سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ آخر کیوں؟ کیا وہ کھلاڑی نہیں، یا پھر وہ کھیلتا ہے وہ کھیل نہیں؟ ان سوالوں کے جواب یقیناً وہ بھی مانگتا اگر وہ اس کھیل کو کھیل کر خوش ہوتا۔ بات تو یہ تھی کہ وہ خود بھی یہ جوا کھیل کر خوش نہیں تھا، باوجود اس کے کہ وہ کامیاب ہوا تھا اور جوا جیت گیا تھا، مگر پھر بھی ہارا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے، اس کی آنکھیں خالی تھی، اس کا دل خالی تھا، اور جب سب کچھ خالی تھا تو پھر جیت کیسی؟ لیکن جب اس نے جوا کھیلا شروع کیا تو اپنے ہاتھوں، اپنی آنکھوں اور اپنے دل کو مد نظر نہیں رکھا، تو بس اپنے آنگن کو سامنے رکھ کر کھیل شروع کیا تھا۔ اس آنگن کو جس میں اس کی 2 بہنیں، ایک بھاوج، ایک ماں، 2 بھتیجے اور ایک بھتیجی تھی، اسے اپنے آنگن کے بھرے پورے ہونے کی فکر تھی، اپنی ذات کے تہی دامنی کا کوئی اندیشہ نہیں تھا، یا پھر وہ جان بوجھ کر اپنے آپ کے خالی ہو جانے کے خیال سے نظر چرا کیا تھا۔ اسے اپنی ذات کی کوئی پرواہ نہیں تھی، مگر آج سب کچھ اسی ذات پر آ پڑا تھا، اور اس کی اکیلی ذات بل آ رہی تھی۔ دل الگ ہارے جانے پر دہائیاں دے رہا تھا، اور وہ نہ اپنا ہارا ہوا دل کسی کو دکھا سکتا تھا، نہ ہی اپنی ذات کی تنہائی اور تہی دامنی بیان کر سکتا تھا، اور یہی بے بس کیفیت اسے اپنے آپ سے بھی بیزار کر رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آئندہ وہ اپنی نام نہاد زندگی کا کیا کرے گا اور کیا ہوگا۔ اسی ذہنی کشمکش نے اس قدر شکنجے میں جکڑ رکھا تھا کہ اسے یہ بھی احساس نہیں تھا کہ وہ گزشتہ 2 گھنٹوں سے صحن کے وسط میں بچھی چارپائی پر ایک ہی پوزیشن میں لیٹا ہوا ہے، اور تکیہ پر آ کے سر کے نیچے رکھا جانے والا بازو سن ہو چکا ہے۔ وہ بڑی گہری اور گمبھیر سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا، اور ان سوچوں کا محور آج صرف اس کی اپنی ذات تھی، اپنا آپ تھا، اپنا دل اور اپنی دنیا تھی۔ وہ دل اور دنیا جو اپنی بساط کے دائرے سے نکل گئے تھے، جنہوں نے اپنے پاؤں اپنی چادر سے زیادہ پھیلا لیے تھے، اور اب اپنی ذات کو ڈھانپنا دشوار ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں آج کچھ اور ہی سوچا ہی نہیں جا رہا تھا۔ بہت دیر بعد سوچوں کا یہ تسلسل گہرے نیلے آسمان کی وسطوں میں اڑتے 2 کبوتروں کی جوڑی میں دوڑا، اور وہ بے ارادہ ہی ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ پنچھی بلند فضاؤں میں اڑان بھرتے اپنی آزادی کا بھرپور لطف اٹھا رہے تھے۔ دونوں کی سنگت میں مکمل آمادگی، خوشی اور سرشاری کا احساس وہ اتنی دور سے بھی بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ ان کے پر اڑ نہیں رہے تھے، بلکہ رقص کر رہے تھے، جھوم رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے کی ہمراہی میں اس قدر خوش تھے کہ اتنی اونچی اڑان بھرتے بھرتے تھک کر زمین پر گرنے کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، اور نہ ہی آسمان کی بلندیوں کو چھونے کی تمنا میں ہلکان ہونے کا ارادہ لگتا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھی تھے، ان کے لیے یہی کافی تھا۔ بادلوں سے نیچے اور ہواؤں کے اوپر وہ 2 پنچھی ناچتے گاتے اس کے دل کو پھڑ کے رکھ گئے۔ اس کے دل میں بھی ہمک ہوئی کہ کاش وہ بھی ان آزاد پنچھیوں کی طرح بے فکر اور آزاد ہوتا، ہر غم، ہر سوچ چھٹک کر انہی معطر اور بلند فضاؤں میں گم ہو جاتا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ انسان کا کہیں گم ہو جانا اتنا بھی آسان نہیں جتنا کہ ان پرندوں کا۔ اپنی اسی خواہش میں کھو کر ذرا کی ذرا نظر چکی تھی، اور وہ دونوں پنچھی آسمان کے سینے سے نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے، یا پھر کہیں آگے نکل گئے تھے۔ اس نے ان کی تلاش میں پورے آسمان کو اپنی متجسس نگاہوں سے بری طرح کھنگال ڈالا، لیکن وہ کہیں بھی نظر نہیں آئے تھے، اور وہ پنچھی ہونے کی آرزو کرنے والا وہیں کا وہیں رہ گیا۔ اب وہ حد نظر پھیلے نیلگوں آسمان کو مایوسی سے دیکھ رہا تھا، نظروں کا تجسس بجھ سا گیا، جیسے نئے سرے سے کچھ کھو گیا ہو۔ ہائے، تم ابھی تک یہیں لیٹے ہو؟ اماں جی کب اس کی چارپائی کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی، اسے کچھ پتہ نہ چلا، مگر ان کی آواز پر چونک کے نظر آسمان کی وسطوں سے ہٹ گئی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اس کی خالی خالی نظروں کو دیکھ کر تشویش سے جھک کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، لیکن پیشانی ٹھنڈی تھی، بالکل اس کی قسمت کی طرح۔ وہ کچھ بھی کہے بنا اٹھ کر بیٹھ گیا، مگر اپنے سن ہوتے بازو کو حرکت دی تو کافی تکلیف ہوئی تھی۔ چارپائی کی رسیاں اس کے بازو میں نقش ہو چکی تھی، اور یوں لگ رہا تھا جیسے میں پیوست ہو گئی ہوں۔ اماں جان نے بے ساختہ اس کے بازو پر نرمی سے ہاتھ پھیر کر چلایا۔ جب سے میں گئی ہوں تم ایک ہی کروٹ پر لیٹے رہے، کیا سو گئے تھے؟ شاید وہ محض ایک لفظ کہتا ہوا جوتا پہن کر باہر نکل گیا، لیکن اندر کہیں دل کہہ رہا تھا سویا کب ہوں اماں، ابھی تو جاگا ہوں۔ مگر اماں کے سامنے کہہ بھی تو نہیں سکتا تھا، وہ تو ابھی تک لا علم تھی کہ ان کے سامنے ان کی آنکھوں کے تلے کیا کچھ ہو چکا ہے، اور وہ پھر بھی بے خبر ہے۔ لیکن بتانے سے بھلا حاصل ہی کیا ہوتا؟ الٹا اسے یہ جوا کھیلنے کے نتیجے میں ان کی ڈانٹ پھٹکار اور سرزنش سننا پڑتی، جو فی الوقت وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔
اور وہ ہر چیز سے بیزار اور جھنجھلایا ہوا پھر رہا تھا۔ شام اپنا آنچل کائنات کے حسین و دلکش مکھڑے پر پھیلاتی جا رہی تھی۔ آسمان کے ہونٹ غروب آفتاب کی دہکتی لالی اتر جانے کے بعد سیاہ مائل ہو چکے تھے۔ ماحول پر چھانے والی تاریکی ہر دل کو اداسیوں سے بھرنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ پرندوں کی اڑان دھیمی پڑ چکی تھی اور جانور تھکن کے احساس سے اپنی گردنیں خم کر چکے تھے۔ وہ بھی گلی میں تھا جب مسجد میں مؤذن نے اذان دینے کے لیے اسپیکر کو ہلکے سے انگلی کی ضرب سے بجایا۔ یہ اسپیکر کی کارکردگی چیک کرنے کا انداز ہوتا تھا کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں۔ پھر گاؤں کے پرسکوت ماحول میں اذان کی پکار گونجی تھی۔ وہ تو پہلی مسجد جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا، اب اس کی پکار پہ قدموں میں تیزی آ گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی کئی مرد حضرات بھی گھروں سے نکل چکے تھے۔ نماز ادا کرنے کی ہمک میں ان کے قدموں کی چاپ گلیوں سے ہوتی ہوئی مسجد کی سمت بڑھ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ مسجد کے دروازے پر اسے عارف مل گیا۔ وعلیکم السلام، تم آج بھی یہیں ہو، شہر نہیں گئے؟ عارف نے فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ دونوں کافی گہرے دوست تھے، گاؤں کے اسکول اور مدرسے سے لے کر کالج تک ساتھ، اور دونوں ایک دوسرے کے مزاج آشنا تھے۔ بھرچائی نے میکے جانا تھا اس لیے مجھے روک لیا، صبح چلا جاؤں گا، چھٹی بھی تو ختم ہو چکی ہے۔ وہ عارف کو جواب دیتا جوتے اتار کر وضو کرنے کے لیے بنائی جانے والی جگہ پر آ بیٹھا، جہاں اور بھی لوگ وضو کرنے میں مصروف تھے۔ عارف بھی اس کے برابر بیٹھا وضو کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نماز ادا کرنے کے بعد تمام صفیں کھڑی ہو گئی تھی۔ مسجد کے امام صاحب سب سے آگے کھڑے تھے، دعا کے بعد نماز کی نیت باندھ لی تھی۔ مسجد کے احاطے میں سب کے منہ ایک ساتھ ادا ہونے والی اللہ اکبر کی آواز نے دن رات کی گردش اور بے سکون دلوں کو یکدم پرسکون کر دیا، یوں جیسے اللہ نے ہر ذی نفس پر اپنی رحمت کا ہاتھ رکھ دیا اور ہر ایک کو انجانا سا قرار آ جائے۔ اس وقت سب کے سامنے اللہ کی ذات، پاک ذات تھی اور اللہ کے سامنے اس کے بندے۔ صاحب آپ کو میڈم بلا رہی ہیں۔ وہ بھی سو کر اٹھا ہی تھا کہ میڈم کا پیغام رساں بھی پہنچ گیا اور اسے سخت بیزاری اور الجھن ہوئی۔ میں شاور لے لوں پھر آتا ہوں، اس نے اپنی کوفت کو ضبط کرتے ہوئے آہستگی سے کہہ کر وارڈروب کھولا اور اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ ملازم پیغام کا جواب لے کر وہاں سے جا چکا تھا۔ اس نے شاور لیا، کپڑے بدلے، بال سنوارے اور اپنے آپ کو میڈم کے کسی نئے حکم کے لیے تیار کرتا انیکسی کا ہاتھ عبور کر کے بنگلے کے مرکزی حصے میں آ گیا۔ یہ حصہ جنت کے ٹکڑے سے کم نہیں تھا۔ بے شک انیکسی بھی بے حد لگژری تھی، لیکن اس مرکزی حصے کی ترتیب و تعمیر پہ کروڑوں کی لاگت آ چکی تھی اور اس بنگلے کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے ہر ملک سے قیمتی اور نادر اشیاء کا استعمال کیا گیا تھا، اور اس کے لان کو سجانے کے لیے انواع و اقسام کے پھول پودوں سے آرائش کی گئی تھی۔ اور حقیقتاً یہ لان اس قدر خوبصورت تھا کہ پہلی مرتبہ اس گھر پر داخل ہونے والا چند ثانیہ مبہوت ہو کے رہ جاتا اور پلکیں جھپکانا بھول جاتا تھا، لیکن وہ جب پہلی بار یہاں آیا تو مبہوت ہوا تھا اور نہ ہی آنکھیں پھیلا پھیلا کر اس کی خوبصورتی کا یقین کیا تھا۔ شاید اس لیے کہ وہ اس حقیقت کے یقین سے پہلے مالا مال تھا، اور اسے گھر کے مکینوں سے مل کر ہی گھر کی در و دیوار کی مالت کا اندازہ بآسانی ہو گیا تھا۔ وہ لان کی سینیاں طے کرتا ہوا مضبوط چنیوٹی لکڑی کے دروازے کو دھکیل کر چمکتی دمکتی راہداری میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ راہداری بے حد مختصر تھی، البتہ مختصر سی راہداری سے آگے وسیع و عریض لگژری ڈرائنگ روم کی حدود شروع ہو جاتی تھی، جس کو آرکیٹیکٹ کی مہارت نے بیک وقت کئی حصوں کی شکل دے رکھی تھی، اور ہر حصے کی سجاوٹ ایک دوسرے سے قطعی مختلف تھی۔ کہیں سندھی کلچر کی جھلک تھی تو کہیں امریکن سٹائل کی چھب نظر آ رہی تھی۔ ابھی وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا ہی تھا کہ ملازمہ بھی نازل ہوگی۔ صاحب، میڈم نے آپ کو ڈائننگ روم میں بلایا۔ ملازمہ کی اطلاع پر مجبوراً ڈائننگ روم کا رخ کرنا پڑا۔ السلام علیکم۔ میڈم ناشتہ کرنے میں مصروف تھی، اس کے سلام کا جواب دے کر اپنے مقابل والی کرسی کی سمت اشارہ کیا۔ بیٹھو، آپ ناشتہ کر لیں، میں باہر آپ کا انتظار کر لیتا ہوں۔ ارے چھوڑو یہ تکلف، بیٹھو میرے ساتھ ناشتہ کرو۔ انہوں نے خفگی سے کہا، دوبارہ ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا کہا۔ تھینکس، میں ناشتہ کر چکا ہوں۔ میڈم کے اس التفات سے بچنے کے لیے اس نے صبح صبح ہی جھوٹ بولنا پڑ گیا۔ اتنی جلدی؟ وہ حیران ہوئی۔ جی ابھی کر کے آیا ہوں، وہ کافی پر تکلف انداز میں بول رہا تھا۔ اچھا کیا چھوڑو، یہ بتاؤ کل رات تم اتنی دیر سے کیوں آئے تھے؟ گھر میں سب خیریت تھی نا؟ انداز اپنائیت سے لبریز تھا، بلکہ چھڑکا پڑ رہا تھا۔ بس خیریت تھی، بے حد دو ٹوک جواب تھا۔ اب تو تمہارے سارے مسئلے ہو چکے ہیں، پھر اتنے اداس اور سنجیدہ سے کیوں؟ خوش رہا کرو میری جان، خوشی تو خود ایک نعمت ہے، انہوں نے بڑے پیار سے کہا، اور وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ کتنی آسانی اور بے فکری سے وہ خوشی کا درس دے رہی تھی، اور وہ جواباً کافی دیر تک خاموش ہی رہا، جب تب میڈم کو اس کے چپ کا ذرا سا احساس ہوا۔ کیا بات ہے، کوئی پریشانی تو نہیں؟ انہوں نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ نہیں، آفس کب جوائن کر رہے ہو؟ ابھی آفس کے لیے نکلنے والا تھا۔ اوہ، میں نے تمہیں اس لیے بلایا تھا کہ تمہیں بتا دوں کہ میں آج 10 بجے کی فلائٹ سے انگلینڈ جا رہی ہوں۔ یقیناً تمہیں معلوم تو ہوگا۔ دراصل میں چاہتی ہوں کہ تم آفس کے ساتھ ساتھ گھر کا دھیان بھی رکھو۔ بے شک سارا خطرہ ٹل چکا ہے، لیکن پھر بھی میرے دل کو دھڑکا سا لگا رہتا ہے۔ لیکن میڈم، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ ہاں جانتی ہوں یہ اضافی ذمہ داری ہیں، تم اپنی ذمہ داری نبھا چکے ہو، لیکن پھر بھی تم اسے میری ریکویسٹ یا میری مجبوری سمجھ لو۔ اس کے لیے میں ہمیشہ تمہاری آسان بن رہوں گی۔ محض چند دن کی بات ہے، میری واپسی تک انتظار کرو، پھر سارے معاملات سیٹ ہو جائیں گے۔ اس کے سامنے بیٹھی میٹھی چھری میڈم کشور جہانیاں بات ہی کچھ اس انداز میں کرتی تھی کہ سامنے والا اختلاف کے باوجود ان کے لب و لہجے کی بھینٹ چڑھ جاتا تھا، اور کچھ کہنے کا ارادہ بس ارادہ ہی رہ جاتا تھا۔ وہ بھی اس وقت کچھ نہیں کہہ پایا، حالانکہ بہت کچھ کہنے کی خواہش دل میں منہ زور ہوئی جا رہی تھی، مگر اب بول کر بھرم کمانے کا کیا فائدہ تھا؟ جب اتنے کڑے دن گزار لیے تو یہ تو کچھ بھی نہیں تھے، یہ محض تکلف رہ گیا تھا، بلکہ تکلف تو پہلے دن سے تھا، اب تو اس تکلف کی آخری سانسیں گنی جا رہی تھی۔ آپ کی واپسی کب تک ممکن ہوگی؟
इसने मैडम को उठते देखा तो खुद भी कुर्सी धकेल कर खड़ा हो गया। तकरीबन 2 हफ्ते लग ही जाएंगे, दुआ करो डीलिंग्स कामयाब हो जाएं। इसकी मुलाजमा इनका बैग, मोबाइल, टिकट और पासपोर्ट वगैरह हाथ में लिए तैयार खड़ी थी। इन्होंने एयरपोर्ट पर किसी से मिलना था, इसलिए घर से जल्दी निकल रही थी। ओके, इस दफ़ा मैं हमेशा की तरह हमेशा सारी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर है, ख्याल रखना, और अगर चाहो तो कुछ अर्से के लिए नेक्सी से यहाँ शिफ्ट हो जाओ, देखभाल में आसानी रहेगी। अदरवाइज एज यू विश एंड गुड बाय डियर डार्लिंग। वो पास से गुजरते हुए हल्का सा मुस्कुराकर इसका गाल छूकर चली गई और वो गुस्से और बेबसी से बफर गया। इसने बहुत ज़ोर की ठोकर डाइनिंग टेबल को दे मारी थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका जी चाह रहा था इस घर को खड़े खड़े तहस नहस करके रख दे, हर चीज़ तोड़ फोड़ डाले, लेकिन ऐसा मुमकिन कहाँ था भला। ये घर आखिर मैडम किश्वर जहानिया का घर था और वो मैडम किश्वर जहानिया का गुलाम। कुछ ऐसा वैसा तो वो पहले नहीं कर सका था जब ये कुर्बतों इस पे कुर्बतों की जिम्मेदारी थी। अब तो फिर तकल्लुफ़ात की दीवारें सर बुलंद खड़ी थी और इसके हाथ बिल्कुल खाली थे। सारे कार्ड्स पत्ते हाथों से फेंक चुका था और खेल का दौरानिया भी ख़त्म हो चुका था और फैसले के इख्तियारात मैडम किश्वर जहानिया के पास थे। चाहे जोकर को किंग बना देती, चाहे क्वीन को कनीस, ये सब इनकी मर्जी पर था। वो खुद पर जब्त करता बाहर निकला और अपनी गाड़ी के लॉक खोलते हुए इसकी नज़र अचानक टेरेस की सिमत उठी। रुबाब जहानिया अपने सियाह सिल्की शोल्डर कट बालों में दाएं हाथ की उंगलियां फेरते हुए बाएं हाथ से सेलफोन कान से लगाए किसी से बातें करते हुए छोटे छोटे कदम उठाती चहलकदमी में मसरूफ़ थी। इसका दिल मजीद जल उठा और गाड़ी में बैठते हुए एकदम से गाड़ी स्टार्ट की, यहाँ तक कि टायर बड़े ज़ोर से चिड़चिड़ाए और अब ठिठकने की बारी रुबाब जहानिया की थी। इसने हैरत से गेट से फराटे भरती गाड़ी को निकलते देखा। जहानिया बैंक, ये क्या यार, इधर मिस हो गया पेज, इनसे दूसरे PDF पे चलते हैं। सिकंदर, ये कब आया? मुझे पता नहीं चला। वो जिस किसी से भी बात कर रही थी बस से बात करना भूल चुकी थी। इसकी त्वचा की तनाबे किसी और से मुड़ चुकी थी और वो नज़रों से ओझल हो जाने वाली गाड़ी की ड्राइवर को सोचे जा रही थी। वो यकीनन अपने आपे में नहीं था, वरना ये तेवर इसके तो नहीं थे। वो तो बहुत ठंडा आदमी था। अरे रुबाब रुक, वो देख तेरा जाहिद खड़ा। इसके बराबर फ्रंट सीट पर बैठी इसकी जिगरी यार कुकी ने बेसाख्ता ज़ोर से कहा। रुबाब ने ब्राउन ग्लासेस के बावजूद ताज्जुब हमें नज़रों से कुकी को देखा था। मेरा जाहिद? निगाहों के साथ साथ लब भी सवालियाँ हो गए। हाँ तुम्हारा जाहिद। गाड़ी ज़रा बैक करो फिर देखो तुम्हारा जाहिद कौन है। क्योंकि के अजीबो करीब अंदाज़ो जुबानी बात से वो उलझ की और गाड़ी को रिवर्स किया और जब इसकी ब्लैक चमचमाती सैलोन पीछे से रखती हुई सिल्वर कलर गाड़ी के बराबर आके रुकी तो माथे पर नमूदार होने वाली शिकने बिखर कर हमवार होगी। इसने हॉर्न पर हाथ रख दिया। वो जो गाड़ी के इंजन पर झुका इसकी खराबी का सिरा तलाश कर रहा था हॉर्न के आवाज़ पर फ़ौरन सीधा होगा। क्या प्रॉब्लम है? इसने गाड़ी का शीशा फोल्ड करते हुए इस्तफसार किया और ग्लासेस आंखों से हटाकर बालों में अटकाए। पता नहीं अचानक इंजन बंद हो गया। काफ़ी लिया सा अंदाज था। तो धूप में क्यों खड़े? घर चले जाएं और ड्राइवर को भेज दें। रुबाब इसके पसीने से भीगी शर्ट देख चुकी थी और इसकी पेशानी और कनपटी से बहते पसीने के कतरे भी इसकी नज़रों से छुपे नहीं रह सके थे। वो शर्ट की आस्तीन फोल्ड किए हुए था और हाथ में सब्ज़ रंग का स्क्रू ड्राइवर दबा हुआ था। मोटर मैकेनिक को कॉल किया, अभी कोई आ जाएगा। वो अपनी कलाई मोड़कर घड़ी देखते हुए बोला। ब्लैक चमड़े की चेन में सिल्वर टाइल वाली घड़ी इसकी मजबूत मर्दाना कलाई पर काफ़ी सख्ती से बंधी हुई थी। आपने कहीं जाना तो आइए, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। रुबाब ने इसे ऑफ़र की थी, जबकि कुकी ने इसका मतफक्कर सा अंदाज देखकर अपनी बेसाख्ता उम्र डालने वाली मुस्कुराहट को मुश्किल रखा। नो थैंक्स, मुझे कहीं नहीं जाना। वो अपने साबका 90 तुले लहजे में कहकर जान छुड़ाने वाले तासुरात तारी कर चुका था। इसके चेहरे पर बेसारी बात से नजर आ रही थी। लेकिन आप इतनी देर धूप में कैसे? इसकी बात अभी मुँह में थी कि वो पलटकर दोबारा अपनी गाड़ी की सिमत चला गया और कुकी की बमुश्किल रुकी जाने वाली हंसी बेकाबू हो गई थी। रुबाब का चेहरा गुस्से और हित्तक के एहसास से तपकर लाल हो गया। इसने एकदम से एक्सीलेटर पर पाँव रख दिया। चेहरे के नकूश में तनाव आ गया था। वो गुब्बारे की तरह भरी थी और इसका फटना यकीनी हो चुका था। गाड़ी हवाओं से शर्त बांध चुकी थी। तुम्हें पता भी है कि वो कितना पार्स है, फिर भी इसे ऑफर कर रही हो कि वो भी 2-2 लड़कियों की मौजूदगी में। वैसे यार मुझे इसकी पारसाई का यकीन हो गया। वो सचमुच बड़ा पक्का जाहिद है। कुकी की बातें रुबाब को मजीद तपा रही थी। इसने गर्दन मोड़कर कुकी को देखा तो वो इसके जारहाना तेवर देकर चुपकी होकर बैठी थी। कुछ कहकर एक्सीडेंट करवाने का रिस्क नहीं ले सकती थी। घर आकर इसने वो उठापटक मचाई कि कुकी ने कानों पर हाथ रख लिए। वो आते ही अपने सैंडल, अपना बैग, अपने ग्लासेस, अपना सेलफोन, हत्ता के ड्राइंग रूम में रखे कुशन और क्रिस्टल के कीमती डेकोरेशन पीसेस भी उठा उठा कर ढेर करती जा रही थी। मजबूरन कुकी को मुदाखलत करना पड़ी। आखिर किस चीज़ का गुस्सा है तुम्हें? तुम खुद ही तो कहती हो कि तुम्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। तुम्हारे लिए तुम खुद अहम हो, फिर ये सब क्या है? कुकी ने इसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। क्योंकि मुझे किसी भी चीज़ की अब भी परवाह नहीं है, लेकिन मुझे इस शख्स की परवाह है। जितनी मैं अपने लिए अहम हूँ, इतना ही ये शख्स भी मेरे लिए अहम हो चुका है। मैं इसने के एक जैसे रवैये से पागल हो जाती हूँ। वो कितनी आसानी से मुझे इग्नोर कर देता है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर क्या वजह है कि वो कभी भी मेरी तरफ मतवज्जा नहीं होता। क्या मैं लड़की नहीं हूँ या फिर वो मर्द नहीं है? वो एकदम फट पड़ी और कुकी की रगे शराफत फड़क उठी। ये तो तुम दोनों को मालूम होगा कि तुम लड़की नहीं हो या वो मर्द नहीं है। वैसे यार आपस की बात है, मसला काफ़ी गौर तलब है। यकीनन कोई चक्कर। स्टॉप इट इडियट, मैंने तुम्हें मजाक उड़ाने का नहीं कहा। इसने चीख कर कहा। ओके मोहतरमा, आप चीख चिल्लाकर अपने दिल की भड़ास निकाले, मैं अपने घर चलती हूँ। ख्वाम का मुझे साथ लाकर जलील किया। अल्लाह हाफिज़।
کیونکہ آف موڈ کے ساتھ کہتی اپنے سینڈل پہن کر کھڑی ہوگی، دفعہ ہو جاؤ۔ وہ پیچھے سے چلائی، سے پتا تھا کیونکہ کہیں نہیں جائے گی، اور سچ مچ وہ کہیں نہیں گئی، بلکہ کچن میں جا کر ملازمہ سے کھانا لگوانے لگی، اور تھوڑی دیر بعد دونوں کھانا کھا کر بیڈ روم میں بیٹھی باتیں کری تھی، اور وہی زاہد نامہ کھول رکھا تھا جو آج کل رباب جہانی کی دھڑکنوں پر چھایا ہوا تھا۔ وہ سوتے جاگتے اسے سوچ رہی تھی، اپنی ان سوچوں کو وہ صرف کوکی کے سامنے کھول کے رکھ سکتی تھی۔ اپنی ماں یا پھر اس شخص کے سامنے کچھ کہنے کا اور اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا اس میں قطعاً حوصلہ نہیں تھا۔ نہ جانے انا آ جاتی یا پھر اپنی ذات کا بھرم روک لیا جاتا کہ وہ اتنی سرکش ہونے کے باوجود بے بس ہو جاتی۔ اس شخص کی طرف سے انکار کا سوچ کر اسے جھرجھری آ جاتی۔ وہ آج کل مضطرب تھی، اضطراب اس کی انگلی کے پوروں پر رگوں میں بہتے لہو تک حلول کر گیا تھا۔ اسے اپنے دل نے مشکل میں ڈال رکھا تھا۔ تم اپنی ماما سے بات کیوں نہیں کرتی؟ بلاخر کوکی بھی سنجیدہ ٹریک پر آ گئی۔ ماما سے بات کروں بھی تو کیا؟ اگر وہ خود ہی انکاری ہو گئے تو پھر میرا بھرم بھی ٹوٹے گا، اور یہ کم بخت دل بھی۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا جو اس کے سینے میں رہ کر بھی کسی اور کے لیے دھڑکتا تھا۔ کچھ عرصے سے اس کی تال ہی بدلی ہوئی تھی، دھڑکنوں میں کسی کا نام رقص کرتا تھا۔ لیکن رباب، یہ ٹوٹے جانے کا خدشہ کب تک پال کے بیٹھی رہوگی؟ پوری زندگی کا سوال ہے، ذرا سی بات کر لینے میں کیا حرج ہے؟ کوکی اسے کسی ایک فریق کے سامنے اظہار پر اکسا رہی تھی۔ وہ سب بھی ٹھیک ہے، لیکن کوکی، اگر اس کے دل میں بھی میرے لیے کوئی نرم گوشہ ہوتا تو ضرور وہ بھی تو کچھ کہتا، کوئی اظہار ہی کر دیتا، کوئی ہلکا سا اشارہ دے دیتا، کم از کم نظروں سے کچھ کہہ دیتا۔ لیکن وہ کہتا بھی کیسے؟ اس نے تو کبھی مجھے نظر بھر کے دیکھا ہی نہیں، بھلا اشارہ کیسے کرتا؟ وہ خود ہی افسردگی سے سوال و جواب کر رہی تھی۔ کوکی کا ٹریک پھر سے نان سیریس ہو گیا۔ تو تمہیں نظر بھر کے نہ دیکھنے کا افسوس ہے؟ ہاں کوکی، افسوس ہوتا ہے، وہ بھی اس شخص کے نہ دیکھنے کا جس کے سوا ہمیں کچھ دکھائی نہ دیتا ہو، جس کے سوا ہم کسی اور کو دیکھنا اپنی نظروں کا ضیاع سمجھتے ہیں، اور جس کے دیکھنے کے لیے ہماری سیدھی سادھی نظریں بار بار بھٹک جاتی ہیں۔ میں بیٹھے بیٹھے سے نہ جانے کتنی بار دیکھ لیتی ہوں، اس کے چہرے کا ایک ایک نقش میرے دل پر نقش ہو چکا ہے۔ اس کے بازو پر لگے سٹیچز کے نشان مجھے از پر ہے، اس کی ہر حرکت سے واقف ہوں، اور ایسے میں جب وہ مجھے دیکھنے سے گریز کرتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، مگر میں چاہتی ہوں وہ بھی مجھے میری طرح بے قرار نظروں سے دیکھے، اور مجھے دیکھ کر اسے قرار آ جائے۔ اس کا سکون میری ذات سے وابستہ ہو، سانس میں لوں اور جیے وہ۔ کہتے کہتے رباب کا لہجہ جذبات کی گداز سے معمور ہو گیا تھا، کیونکہ اس کی شدت کی گہرائی کی جھلک دیکھ چکی تھی جب یہ ہلکا سا کنکر پھینکا۔ اگر تمہاری ماما یا پھر اس زاہد کی طرف سے کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو دونوں میں سے کسی ایک نے یا پھر دونوں نے اختلاف کیا تو کوکی اس موزوری ندی کے شریدہ سری دیکھنا چاہتی تھی۔ میری زندگی اس ایک شخص کی سانسوں میں ہے، اور اس سے آگے سوچنا میں نے چھوڑ دیا۔ رباب کا لہجہ اس دفعہ بے حد مضبوط تھا، اور کوکی چپ ہو کے رہ گئی، کیونکہ اس ندی کے شریدہ سری میں پاگل ہو جانے یا پاگل کر دینے کے اٹل عزائم تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے پورے شہر میں نو ویکینسی کے بورڈز اویزا ہو گئے ہوں، کسی کو کسی ملازم کی ضرورت ہی نہ رہی ہو، جیسے لوگوں نے اپنے کام خود کرنا شروع کر دیا، یا پھر کوئی کام کرنے کے لیے رہا ہی نہ ہو۔ روزگار کی تلاش میں نکلنے والوں کے لیے مایوسی ان کا نصیب بنی کھڑی تھی۔ جس کے ہاتھ میں بیلچہ اور تیشہ تھا وہ بھی بے روزگار تھا، اور جس کے ہاتھ میں ڈگریوں سے بڑی فائل اور ذہانت کی صنعت تھی وہ بھی بے روزگار اور بیکار پھر رہا تھا۔ ان بے روزگاروں میں وہ بھی شامل تھا۔ وہ بھی صبح 7 بجے نکلتا تھا، رات کے تک نوکری کی تلاش میں سرگردہ رہتا، اور جس کا ایک ایک دن اس پر بھاری گزر رہا تھا۔ اس کے گھر میں ایک ایک روپے کی بھی سخت ضرورت تھی، اور اس ضرورت کے لیے وہ کسی پیون، کسی سویپر کی نوکری کے لیے بھی تیار تھا، مگر ملتی بھی تو تب نہ۔ ہر دن کے اختتام پر اس قدر فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا کہ اپنی فائل کو پھاڑ کر پھینک دینے کو جی چاہتا تھا، اور ویسا کر بھی گزرتا اگر اسی فائل سے نوکری ملنے کی آس نہ بندی ہوتی۔ ایک دو جگہ پر انٹرویو بھی دے چکا تھا، مگر پیدل چلتے چلتے وہ جانے کتنی دور آ گیا کہ وہ اتنی مسافت طے کرنے کے احساس ہی نہ ہوا، لیکن لاشعوری طور پر یقیناً وہ تھک بھی چکا تھا جب بھی بے دھیانی کے باوجود فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا، اور گھر پہ پکڑی فائل سائڈ پر رکھتی چہرہ جھکا ہوا تھا، اور نظر اپنے سیاہ بوٹوں پر تھی جو گرد آلود ہو رہے تھے۔ وہ اسی گرد کو دیکھ گیا۔ انسان کا اور دھول کا رشتہ کیسا ہے آخر؟ زندہ ہو تو قدموں سے لپٹی رہتی ہے، مر جائے تو چہرے پر آ جاتی ہے۔ پہلے انسان دھول کو رونتا ہے، پھر دھول انسان کو رونتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ تعلق کیسا ہے؟ وہ عجیب سی بات میں الجھنے لگا۔ ہوا بہت تیز ہو رہی تھی اور سائڈ ڈھل رہے تھے، سڑکوں پر گہما گہمی بڑھ رہی تھی، مگر وہ سڑک معروف شاہراہ نہیں تھا، اس لیے گاڑیوں کا گزر شاذ و نادر ہی ہو رہا تھا۔ لیکن پھر بھی جو گزر رہی تھی وہ تیز ہوا کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی دھول اڑا رہی تھی۔ یہ الگ بات کہ دھول اتنی نہیں تھی جتنی وہ محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دور گاڑی کے ٹائر چرچرائے تھے، اور پھر آسمانی آوازوں اور کھلکھلاہٹوں کی کھنک فضا میں شریک ہونے لگی۔ اس نے یوں سرسری انداز سے سر اٹھا کر آوازوں کے تعاقب میں دیکھا، اور کچھ فاصلے پر 2 گاڑیاں کھڑی تھیں، اور ایک گاڑی کے بونٹ پر 3-4 لڑکیاں بڑے آزادانہ انداز میں بیٹھی تھیں۔ ایک دو کے ہاتھ میں چمکتے ریپر میں پیکنگ شدہ ڈبے تھے جو یقیناً گفٹس تھے، شاید ان میں سے آج کسی کی برتھ ڈے تھی۔ وہ یہاں شہر کے ہنگاموں سے دور برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کی غرض سے آئی تھی۔ اس نے ان خوشیوں سے معمور چہروں سے نظریں ہٹا لی، اور اپنے پاؤں کے قریب پڑے چھوٹے سے کنکر کو اپنے بوٹ تلے لے کر دبانے لگا، جس سے وہ کنکر بھی شور کرنے لگا۔ وہ اس کنکر کو توڑنا چاہتا تھا، لیکن وہ تو پہلے ٹوٹ ٹوٹ کر اس حال کو پہنچ گیا تھا، مزید ٹوٹنے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ ایکسکیوز می، آپ کے پاس ماچس یا لائٹر ہوگا؟ اس کے بہت قریب سینڈلز کی ٹک ٹک کی چاپ ابھرنے کے بعد نسوانی آواز کی دلکشی جاگی۔ اس کی نظر اپنے بوٹوں سے ہٹ چکی تھی، کیونکہ اب عین سامنے وائٹ کلر کے باریک ڈوریوں والے سینڈلز میں مکید نازک گداز گلابی پاؤں تھے، جن کے ناخنوں پر پنک کیوٹکس کی گلابی مانند لگ رہی تھی۔ ہیلو، میں آپ سے مخاطب ہوں مسٹر، آپ کے پاس ماچس یا لائٹر ہوگا؟
اس نے اس کی آنکھوں کے سامنے ذرا سا جھک کر چٹکی بجائی، اب کی بار اس کی مخروطی ہاتھوں کی خوبصورتی سے بہلا اور چند سیکنڈ کے توقف سے سر اٹھا کر اس کی جھنجھلائی ہوئی صورت دیکھی جو یقیناً پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ کیا آپ بول سکتے ہیں؟ مجھے اس گہری خاموشی سے کوفت زدہ ہو رہی تھی، ذرا چبا کر بولی۔ یقیناً، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ وہ چونکی۔ تو پھر آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ جو ضرورت آپ کو میرے پاس لے کر آئی وہ میں پوری نہیں کر سکتا کیونکہ میں سگریٹ نہیں پیتا۔ اس کا انداز اور لہجہ لاپرواہ سا ہو رہا تھا۔ یہ بات آپ پہلے بھی کہہ سکتے تھے، اور نہ جانے کہ وہ بلا وجہ برہم ہوئی تھی۔ بات کچھ خاص تو نہیں تھی کہ وہ مائنڈ کرتی، وہ اجنبی تھا، اس کی مرضی، جو چاہے کہتا نہ کہتا، اس پر کوئی زبردستی تو نہیں تھی۔ آپ امیر لوگ جی حضوری کیوں سننا چاہتے ہیں؟ یہاں تک کہ اجنبیوں سے بھی؟ ایک دم اس کا لہجہ تلخ ہوا اور وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ اس پر طنز کا پتھر مار کر دوبارہ سے سر جھکا کر اپنے سابقہ مشغلے میں مصروف ہو گیا۔ پاؤں کے نیچے کنکر کی شامت آئی ہوئی تھی اور رباب جہانی اس عجیب سے شخص کے جھکے ہوئے سر اور بے نیاز انداز کو دیکھ کر بلکہ گھور کر رہ گئی، پاؤں پٹک کے مڑ گئی۔ آج اس کا برتھ ڈے تھا۔ کوکی اپنی فرینڈز کے ساتھ اسے وش کرنے آئی تھی، پھر بیٹھتے بیٹھے گھر سے باہر سیلیبریشن کا پروگرام بن گیا اور آتے ہوئے بیکری سے کیک بھی پیک کروا لیا تھا۔ لیکن کیڈن کی رسم نبھانے کی جوش میں کوکی نے رباب کو فٹ پاتھ پر چند گز کے فاصلے پر بیٹھے شخص سے ماجد سے لائٹر مانگنے کے لیے دھکیلا تھا۔ تاہم رباب نے اسے ٹوکا بھی تھا کہ کینڈل جلانا اتنا ضروری تو نہیں، مگر کوکی کا کہنا تھا کہ جب تک شمع کو گل نہ کیا جائے تالیوں کا مزہ نہیں آتا، اور کوکی کے مزے کو دوبالا کرنے کے لیے رباب اس آدمی کے ہاتھوں بے مزہ ہو گئی تھی۔ واپس آئی تو موڈ خاصا بگڑ چکا تھا۔ کیسے منانے بیٹھ کی تھی؟ کوکی نے گھورا۔ پتہ نہیں کیسا سڑیل سا آدمی تھا، بات بھی یوں کر رہا تھا جیسے پتھر مارو۔ وہ غصے سے بڑبڑائی، لیکن کچھ دیر بعد کیک کاٹتے ہوئے اس کا دھیان اس کی طرف سے ہٹ چکا تھا، لیکن جب وہ کوکی کے برابر بونٹ پر چڑھ کے بیٹھی تو نظر بے ساختہ سامنے کی طرف اٹھ گئی۔ وہ جھک کر اپنی فائل اٹھا رہا تھا، یوں ہی سر جھکائے ڈھیلے ڈھالے قدموں سے واپسی کے لیے مڑ گیا۔ شام کی سیاہیاں پورے ماحول کے کینوس پہ بڑی سبک رفتاری سے پھیلنے لگی، لیکن یوں لگ رہا تھا اس سیاہی کا اثر اس شخص پر کچھ زیادہ ہی اثر انداز ہو رہا تھا۔ مایوسی اس کے قدم قدم سے لپٹی ہوئی تھی، وہ اس کی پشت کو گھورتی رہ گئی اور وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ عصر کی نماز پڑھ کے آیا تو عارف کی پریشان صورت نظر آئی، جس میں اس نے اس کے چھوٹتے تشویش کا اظہار کیا۔ کیا ہوا؟ پریشان کیوں؟ خیریت ہے نا؟ اس نے عارف کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ گاؤں سے تمہاری اماں جی کا فون ہے، گڈی سیڑھیوں سے گر گئی ہے، ہاسپٹل میں اس کے بازو پر چوٹ آئی ہے، شاید فریکچر ہو گیا۔ عارف کی بات سن کر اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، کھلی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ اپنے گھر والوں کے سر درد کے لیے ڈسپرین افورڈ نہیں کر سکتا تھا، یہ تو پھر فریکچر تھا، اور اس پر دوہری اذیت کی گڈی کی چھوٹی سی جان پر تکلیف کا اتنا عذاب آ پڑا تھا، وہ سوچ کر ہی لرز گیا۔ گڈی میں تو ویسے بھی اس کی جان تھی۔ اور کیا کہہ رہی تھی اماں؟ اس نے کھوکھلے سے لہجے میں پوچھا۔ تمہیں بلایا؟ کہہ رہی تھی بھرجائی کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں۔ گڈی کو دیکھ کر پھر سے حوصلہ ہار گئی ہے۔ عارف اس کی حالت سمجھتا تھا، اس لیے بے حد آہستگی سے بتا رہا تھا۔ ہاں، ہارنے کے سوا ہم لوگ اور کر ہی کیا سکتے، یا تو حوصلے ہار دیتے یا پھر اپنی زندگی۔ اس نے سر سے ٹوپی اتار کر بیڈ پر پٹکتا لیا، خود بھی وہیں ڈھیر ہو گیا۔ تم بیٹھ رہے ہو؟ جانا نہیں ہے کیا؟ ٹائم دیکھو، پہنچو گے کب؟ عارف کو شاید اس سے بھی زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ جواباً اس نے جن نظروں سے عارف کو دیکھا وہ سمجھ گیا۔ دیکھو یار، اچھے برے حالات میں ادھار بھی چل جاتا، تم مجھ سے چند روز کے لیے روپے ادھار لے لو، جب نوکری مل جائے واپس کر دینا۔ عارف نے بڑے صفاؤ سے مشورہ بھی دیا اور آفر بھی کر ڈالی۔ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں، مجھے کوئی اور حل بتاؤ۔ اس نے انکار کر دیا۔ الماری میں میرے روپے رکھیں، چوری کر لو یا پھر ساتھ والے کمرے سے کچھ چرا لو۔ کافی امیر لڑکے، سونے کی چین، انگوٹھیاں، موبائل تو مل ہی جائیں گے، چرا کے بیچو، کافی رقم مل جائے گی، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ عارف نے تقریباً استزائیہ انداز اپناتے ہوئے کہا اور لب بھینچ کر اپنے اندر کے ابال کو ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ تاہم مضبوط سینے کے اس پار بیٹھا بے بس دل اپنی گڈی کی تکلیف پر تڑپ رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا ایک سیکنڈ کی تاخیر کیے بنا ہی اس کے پاس پہنچ جائے اور اس کا تمام درد اپنی ذات پہ لے کر آخر وہ اس کی شہزادی تھی، اور اگر وہ گھر پہ ہوتا تو اسے اپنے سینے پر سلاتا، اور وہ بھی دن بھر چاچو چاچو پکارتی نہیں تھکتی۔ دیکھو، میں سچ مچ نہیں ادھار دے رہا ہوں، یہ رقم میں نے فلیٹ کے کرائے کے لیے رکھی ہوئی تھی کہ ہر مہینے آسانی سے دیتا رہوں گا، جب تمہارے پاس ہوئی تم واپس کر دینا۔ ابھی تو اس میں سے زیادہ ضروری چیز گڈی کا علاج ہے، تم یوں مجھ سے غیرت پرت کر دیر مت کرو۔ یہ ادھار کا لین دین تو ہماری ماؤں کے درمیان بھی چلتا رہتا ہے، میری اماں نے تمہاری اماں سے نہ جانے کتنی بار ادھار لیا اور واپس کیا ہے، کیا ہم اپنی ماؤں سے زیادہ اونچی ناک والے ہیں، یا پھر ایسا کرنے سے ہماری شان میں کمی آ جائے گی؟ عارف اسے سمجھا رہا تھا، وہ عارف کے بے حد اصرار اور مجبور کرنے پر اسے رقم ادھار لے کر گاؤں روانہ ہو گیا۔ وہ اپنے دوست کی اتنے خلوص اور اپنائیت پر دل ہی دل میں مشکور ہو رہا تھا۔ چاچو، میرا خون امی لوئی ہے۔ گڈی نے ہوش میں آتے ہی جب اسے دیکھا تو فوراً سسکتے ہوئے اپنی تکلیف بتائی کہ مجھے چوٹ آئی، درد ہوا، خون بھی بہا اور امی بھی روتی رہی ہے۔ وہ بے اختیار جھک کر اسے پیار کرنے لگا۔ اس کے ماتھے اور بازو پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی اور چھوٹے سے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر سے دوائی لیں گے تو ذرا بھی درد نہیں ہوگا۔ نہیں چاچو، درد ہے، وہ ہے کو اے بولتی تھی۔ ابھی اس کے چند الفاظ ہی واضح ہوتے تھے، باقی الفاظ کو جیسے آسان لگتا بول دیتی تھی۔ اب نہیں ہوگا، ہم درد کو مار کر بھگا دیں گے۔ وہ اس کے چھوٹے چھوٹے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ کاشی مارنا ہے؟ ہاں، کاشی کو بھی ماریں گے۔ وہ میری گڑیا کو چھت پہ کیوں لے کر گیا؟ چاچو چھت پہ چھت پہ چڑیوں کے بچے تھے۔ اس کی بات پہ اسے بے ساختہ پیار ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سو گئی اور اس کے بیڈ پر اٹھ کر اماں اور بھرجائی کے پاس آیا۔ آپ دونوں گھر چلی جائیں، میں یہاں رک جاتا ہوں، اور اب وہ پہلے سے بہتر ہے، زیادہ پریشانی کی بات نہیں۔ اس نے کرسی پر چپ بیٹھی بھرجائی کو دیکھ کر اماں کو اشارہ کیا۔
नहीं तुम थके हुए आओ, घर जाकर नहा धोकर खाना खाओ फिर आ जाना, भरजाई ने इसे मशवरा दिया। भरजाई कि आपको गुड्डी हमसे ज़्यादा अजीज़ है क्या? मैं इसका ध्यान नहीं रख सकता। वो जानता था कि इमोशनल हुए बगैर वहाँ से नहीं जाएंगी। इसकी बात पर फ़ौरन नफ़ी में गर्दन लाई। ऐसी बात नहीं, लेकिन तुम जानते हो बच्चा माँ के बगैर कैसे संभल सकता है। इन्होंने तो जी पेश की। और आप भी जानती है कि वो आपसे ज़्यादा मेरे पास आसानी से बहल जाती है, इसलिए ये संभालने और देखभाल के जवाब फजूल है। आप अम्मा के साथ घर चली जाएँ, कल आ जाइएगा आप। अम्मा आप इन्हें भी अपने साथ ले जाएँ। वो पहला फुसलाकर इन्हें रजामंद कर चुका था, लेकिन जाने से पहले भरजाई फिर रोहानसी होने लगी। भरजाई अपने आप को संभालें, आपके आंसू हमें भी कमज़ोर कर देते हैं। खामोशी से बैठे दुख फिर से चीख उठते हैं, और अब तो इतने निढाल हो चुके हैं कि एक आंसू भी नहीं देखा जाता। अब बस करें, अपने बच्चों के लिए दुआ करें, घर पर काशिर फ़ानी भी आपके लिए दुआ सो रहे होंगे। वो भरजाई को कंधों से थाम कर तसल्ली देते हुए समझा रहा था। बिलाखर वो चली गई और वो डॉक्टर से मिलकर गुड्डी की कंडीशन मालूम करने लगा, जिसके मुताबिक इसके बाजू की हड्डी बहुत जल्द जुड़ जाने का इम्कान थी, क्योंकि अभी वो काफ़ी छोटी थी और हड्डियाँ नरम थी। दुआओं के मतवातर इस्तेमाल और एहतियात रखने से वो काम मज़ीद आसान हो सकता था। डॉक्टर की तमाम हदायत सुनने के बाद वो वापस इसके बेड के पास रखी कुर्सी पर आ बैठा और वो पलकें मूंदे सो रही थी। भाई चाय ले आओ। अमरीन बावर्ची खाने से निकलकर इसके करीब आकर वो काशिर फ़ानी को लेकर अभी घर में दाखिल हुआ था। नहीं भाई, मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, इन दोनों को बिठाओ अंदर और कपड़े चेंज करो इनके। अब तुम लोग गली में खेलने के लिए निकलो तो पिट जाओगे मुझसे। हुलिया देखा है तुम लोग अपना? वो काशिर फ़ानी दोनों को डपट के कह रहा था, और वो लोग गुड्डी को आज ही डिस्चार्ज करवा के घर आए थे। और वो दोनों घर वालों की गफलत का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए अपनी ही मौज मस्तियों में उड़े फिर रहे थे। शरारतों की हद दोनों पे ख़त्म थी। बाज आ जाना सीखा ही नहीं था, मोहल्ले वालों को भी दम नाक में दम कर देते थे, और मोहल्ले की हर दूसरी औरत इनकी शिकायत लेकर आ रही थी। वो इनको अमरीन की निगरानी में देखकर खुद नमाज़ पढ़ने के लिए चला गया। नमाज़ पढ़कर वापस आया तो अमरीन बेचारी हाँप रही थी। वो कभी छत पर चढ़ जाते, कभी कमरे में छुप जाते। भरजाई और नाचे ने भी अमरीन की कोशिशों में हिस्सा लिया। हम दोनों खुद नहाएंगे, सीढ़ियों पर खड़े फ़ानी ने शर्त रखी, ताकि शाम तक गुस्ल खाने से ना निकलो। अमरीन ने घूरा, आपको इससे क्या, चाहे हम सारी रात नहाते रहे। आओ तुम्हें सारी रात मैं नहलाता हूँ। इसकी अचानक आमद और आवाज़ पे जहाँ अमरीन ने सुख का सांस लिया, वहीं दोनों की शराइत हवा हो गई। सही है, अद्दा दे बच्चे, अद्दा दे बंदियां ने काबू आंदे, बल्कि दो चार चपेड़ा भी मारनियाँ चाहिए। बच्चे नहीं सुनते, बच्चों का है, जो बच्चे ने कह दिया वो सही है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। चाचू वो हम तो नीचे आओ दोनों, देखता हूँ कितनी देर नहाते हो। इसके सख्त लहजे पर दोनों मरे मरे कदम उठाते नीचे आ गए। हाँ भी, फ़ानी और दूसरा केड़ा सी, काशी, काशी है ना? हाँ जी, काशी फ़ानी राम है, हुन राम है। हुन दसो सारी रात नहाना कि सारा दिन नहाना? और वो अपनी कमीज़ की आस्तीन फोल्ड करके तौलिया गुस्ल खाने की दीवार पर रखते हुए इन्हें लेकर नहलाने घुस गया। बाहर चारपाई पर लेटी गुड्डी अपनी तकलीफ भूल भाल कर इन दोनों की दुर्गत पर खुश हो रही थी। वो दोनों अक्सर जेलस होते कि चाचू इनसे ज़्यादा गुड्डी से प्यार करते, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इसके लिए तो वो तीनों ही बराबर थे। आखिर तीनों इसके भाई की औलाद थे। भरजाई इनको कपड़े पहनाए। इसने बारी बारी दोनों को तौलिया लपेट कर बाहर निकाला, और वो दोनों तौलिया लपेटे किचन में बिछी सहन में बिछी चारपाई पर चढ़कर उछल रहे थे। भरजाई इनके कपड़े लेकर आ चुकी थी। वो अपने कपड़े से पानी के छींटे छाड़ता हुआ बरामदे में आ गया। नाजिस के लिए चाय ले आई। वो शाम से पहले चाय ज़रूर पीता था, अब भी चाय से फारिग हुआ ही था कि अम्मा अपनी मुर्गियों के डब्बे में बंद करके इसके करीब आ बैठी। चेहरे से परेशान नजर आ रही थी। क्या परेशानी है अम्मा? इतनी परेशानी में घर के भी पूछना कि क्या परेशानी है। बेवकूफ़ी तो थी, नाजे की होने वाली नंद की शादी हो रही है, फिर? वो कुछ ना समझा। इतना करीबी रिश्ता बनता है, कुछ देना दिलाना तो पड़ेगा। कैसा देना दिलाना? वो समझ तो गया, मगर देने दिलाने की नवैयत पूछना चाहता था। आजकल 1500 में तो बात ही नहीं बनती। खाली हाथ रकम देना भी अच्छा नहीं लगता। लड़की का सूट वगैरह तो बनाना होगा ना। लेकिन अम्मा मेरे पास तो जितनी रकम थी गुड्डी पे खर्च हो गई, अब ये कुछ रुपए बचे हैं, अगर इसमें आपका काम निकल सकता तो आप रख लें। इसने अपनी कमीज़ की साइड वाली जेब में हाथ डाला, रुपये निकाल कर अम्मा को थमा दी, जो 3300 रुपये थे। और अम्मा इन रुपये को मायूसी से देखती रहेगी, क्योंकि इन्हें पता था कि आजकल के ज़माने में 30 लाख रुपए की कोई अहमियत नहीं है। तो फिर आपको आरिफ भाई ने फ़ोन पर बुलाया। बाहर दरवाजे पर आरिफ के छोटे भाई नजफ़ ने दस्तक देकर पैगाम भी दिया और देरी से अपने घर से निकल आए। आरिफ के घर की बैठक का दरवाज़ा खुला हुआ था, वो अंदर आ गया। आप बैठे, भी 5 मिनट बाद फ़ोन करेंगे, मैं आपको बुलाने चला गया था, इसलिए फ़ोन बंद हो कर दिया। नजफ़ इससे कहता बैठक का नूरी दरवाज़ा खोलकर घर वाले हिस्से में चला गया और कुर्सी पर बैठा फ़ोन का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद नजफ़ ट्रे में मशरूब के 2 गिलास ले आया, जिसकी सतह पर बर्फ़ के क्यूब्स तैयार रहे थे। यार इसकी क्या ज़रूरत थी, मैं भी घर से चाय पी कर ही निकला था, जाओ वापस रखो। इसने मना करना चाहा। अब मैं बोतलों में वापस डेले से तो रहा ले ही आया हूँ, तो पी ले। वैसे भी गर्मी में पानी की तलब ज़्यादा होती है। वो ट्रे टेबल पर रख चुका था, इतने में फ़ोन की घंटी बज उठी। रिसीवर इसी ने उठाया और दूसरी तरफ आरिफ ही बात कर रहा था। तुम कल सुबह ही वापस आ जाओ। खैर खैरियत से दुआ सलाम के बाद आरिफ ने उजलत से कहा, क्यों? वही आम सा फितरी सवाल था। तेरी जॉब के चांसेस लग रहे हैं। आज के अखबार में तो अच्छी कंपनियों की तरफ से ज़रूरत है का इश्तिहार लगा। एक कंपनी को मैं भी जानता हूँ, मेरा कज़न भी इसी कंपनी की एक ब्रांच में काम करता है। हो सकता है इसकी कोई सिफारिश चल जाए। आरिफ इसके लिए मुतफक्कर था। आरिफ तुम अच्छी तरह जानते हो कि ज़रूरत है का इश्तिहार देने वालों की ज़रूरत होती नहीं है। बस वो दूसरों की ज़रूरत है का तमाशा देखने के लिए इश्तिहार देते कि कौन गुर्बत से बदहवास होकर किस हालत में इनकी सिम दौड़ता है और नौकरी के लिए एड़ियाँ रगड़ता है, और वो लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं।
اس نے زہر کھند لہجے میں کہتے ہوئے عارف کی بات جھٹلائی. یار ٹرائی کر لینے میں کیا حرج ہے, اس نے سمجھایا. حالانکہ تم جانتے ہو ٹرائی ہم نہیں کرتے بلکہ وہ لوگ امیر لوگ کرتے ہیں. عارف اس کے جواب پر جھنجھلا گیا. تو پھر کیا کرو گے؟ لہجہ خفقی لیے ہوئے تھا. ٹرائی کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ صبح آ رہا ہوں, کیونکہ اس وقت کوئی چپراسی یا چوکیدار کی نوکری پر بھی رکھ لے تو میں کرنے کو تیار ہوں, کیونکہ مجھے ضرورت ہے. وہ کہہ کر فون رکھ چکا تھا اور وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا. پیچھے نجف آوازیں دیتا رہ گیا. اس نے سنی جیسے سنی انسنی کر دی. پر آوا بوتل تے پی کے آندا جڑے پا کے تے بوتل پا کے برف دے کیوبز بھی پا کے لے کے آیا, جڑا بھی مشروب سی پی کے تو آتا. ماننا مجبوری ہے اپنی جگہ, ٹینشن ہے اپنی جگہ, لیکن بوتل اپنی جگہ یار. 15 گھنٹے آن ڈیوٹی رہنا پڑے گا, دن 12 بجے سے رات 3 بجے تک شفٹ ہوگی. اگر کر سکتے تو میں جاب تمہیں دینے کو تیار ہوں, لیکن کوتاہی کی گنجائش 1% بھی نہیں ہوگی. میڈم کشور جہانیہ کا لہجہ ہر قسم کی نرمی سے آ رہی تھا. میں کرنے کو تیار ہوں. اس نے حامی بھر لی. جانتے ذمہ داری بہت بھاری ہے. ریسٹورینٹ ایک پبلک پلیس ہے جہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور اس کچھ بھی پر نظر رکھنا اور احتیاط کرنا تمہارا کام ہوگا. اور سٹاف کی سروس میں ذرا سی بھی مسٹیک پورے ریسٹورینٹ کی ریپوٹیشن خراب کر دیتی, جس کی ذمہ داری تم پر آئے گی. میڈم نے اسے جتایا. جانتا ہوں میڈم کہ ایک ذمہ داری بہت بڑی ہے, لیکن میرے گھر کی جو ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے یہ اس سے بھی زیادہ بھاری ہے. یہ ذمہ داری اچھی طریقے سے نبھاؤں گا تو کندھوں کی ذمہ داری نہیں پہ سکے گی. بہرحال میری ڈیوٹی آورس میں آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی, البتہ رات 3 بجے کے بعد اور دن 12 بجے سے پہلے کا میں جواب دینی ہوں. اس نے بھی بات واضح کر لینا ضروری سمجھا. میڈم نے اس کے اعتماد پر اسے بطور خاص دوبارہ دیکھا. کہاں کے رہنے والے ہو؟ بے ساختہ پوچھا گیا. آپ جیسے معزز شہریوں کے لفظوں میں پینڈو کہا جاتا ہے. آئی مین گاؤں کے رہنے والا ہوں. اچھا تو تم دیہاتی ہو؟ انہیں دلچسپی بھی. کسی پینڈو کو عزت بخشنا ہو تو آپ اسے دیہاتی کہہ لیتے ہیں, اور کسی دیہاتی کی عزت نفس کو مجروح کرنا ہو تو اسے پینڈو قرار دے دیتے ہیں. لیکن مجھے اب دیہاتی کہہ لیں یا پینڈو, مجھے کچھ خاص فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ گاؤں میری شناخت ہے. اس کی گفتگو میں ہلکی تلخی میڈم کو بار بار متوجہ کر رہی تھی. انہیں یقین ہو چلا کہ سامنے بیٹھے آدمی کے سینے میں کوئی شاہکار دھڑکتا ہے جو اس کی باتوں کو لب و لہجے کی انفرادیت بخش رہا تھا. کچھ زیادہ ہی شاکی لگتے ہو شہر والوں سے. شہر والے بھی تو ہم سے بیزار رہتے ہیں. ایسی بات تو نہیں, تم غلط سمجھتے ہو. تو پھر آپ بھی غلط سمجھے, میں شہر والوں سے شاکی نہیں ہوں. میڈم مسٹر ہمدانی آئے. انٹرکام پر اطلاع ملی. اوکے بھیج دو ان کو. وہ سیور رکھ کر دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوئی. اوکے انگری مین, تم سے پھر کبھی فرصت میں نشست ہوگی. فی الحال کچھ کام ہے اور کسی سے ملنا. تم کل 11 بجے پہنچ جانا. 1 گھنٹے میں تمہاری ٹوٹلی کام کی نوعیت سمجھا دی جائے گی. اور جس تسلی بخش جواب دے چکی وہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوا کھڑا ہو گیا. واپس فلیٹ آیا تو عارف اس کا منتظر تھا. جاب مل جانے کی خوشی میں وہ اس سے زیادہ خوش ہو رہا تھا. میڈم کشور جہانیہ کے رباب ریسٹورینٹ کے لیے ایک ذمہ دار انچارج کی ضرورت تھی, اور وہ بھی ایک مقررہ مدت کے لیے, کیونکہ ان کا پہلا انچارج اپنے ایک فیملی پرابلم کی وجہ سے ملک سے باہر جا رہا تھا. جب تک وہ واپس نہ آ جاتا اس کی جگہ کسی نئے انچارج کی ضرورت تھی, اور اس کی ضرورت کے لیے انہیں اخبار میں اشتہار دینا پڑا. جو اتفاق سے عارف کی نظروں سے بھی گزرا اور اس نے پہلی فرصت میں سے بلا لی. ضرورت کی انتہا اور نیت کی لگن یہ نوکری اس کے نصیب میں لکھتی تھی. بے شک میڈم نے اسے کچھ عرصے کے لیے عارضی طور پر یہ پوائنٹ کیا تھا, مگر فی الحال اس کے لیے یہ بھی بہت تھا. کم از کم چند ماہ تو روزگار کی سہولت کا سہارا رہتا, اور پھر اس عرصے میں وہ کوئی اور جاب بھی ڈھونڈ سکتا تھا. وہ میڈم کشور جہانی کے ریسٹورینٹ انچارج کے طور پر کام کر رہا تھا, اور اس کی 1 ماہ کی کارکردگی میں میڈم کو کافی خوشگوار اور حیران کن تبدیلیاں دیکھنے کو ملی. اس نے بہت سی نئی چیزیں متعارف کروائیں جن سے ریسٹورینٹ کی ساکھ پر اچھا اثر پڑا تھا, اور ینگ جنریشن کے لیے دلچسپی بڑھ گئی تھی. البتہ کچھ رولز پہلے سے بھی زیادہ ٹائٹ کر دیے, جن کی طرف خود میڈم کی بھی توجہ نہیں تھی, مگر اب ان کی آنکھیں کھل گئی تھی, اور وقتاً فوقتاً اس کی تعریف کافی کھلے دل سے کرتی تھی. لیکن آج انہوں نے پہلی بار اسے اپنے آفس میں بلایا. اس نے وال کلاک دیکھا. دن کے 4 بجے کا وقت تھا, اور میڈم نے اسے جلدی پہنچنے کی تاکید کی تھی. وہ گہری سانس لیتا کرسی چھوڑ کر باہر نکل آیا. پھر ریسیپشن پر رک کر اپنے ماتحت مینیجر کو کچھ ہدایات دی اور ریسٹورینٹ سے نکلا. آدھے پون گھنٹے میں میڈم کے آفس پہنچ چکا تھا. وہ بھی اسی کا انتظار کرتی. اطلاع ملتے ہی اندر بلا بھیج لیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آؤ بیٹھو. انہوں نے اپنے سامنے والی کرسی کی سمت اشارہ کیا. کام کیسے جا رہا ہے؟ آپ خود چیک کر سکتی ہیں. کوئی پرابلم تو نہیں؟ نہیں, سب کچھ ٹھیک ہے. وہ ریلیکس انداز میں جواب دے رہا تھا. مجھے کل ہی معلوم ہوا کہ تمہارے پاس ٹرانسپورٹ کی سہولت نہیں, اس لیے تمہارے ریسٹورینٹ کی طرف سے گاڑی کا انتظام کروا دیا گیا. یہ لو گاڑی کی چابی. جب تک تم یہ جاب کرو گے یہ گاڑی تمہارے استعمال میں رہے گی. اس کے علاوہ تمہیں انگیجمنٹ کی ارینجمنٹ کے لیے بلایا تھا. دراصل یہ پارٹی کافی جلدی میں طے پائی ہے. کل شام تک تمام ارینجمنٹ ہو جانی چاہیے. انہوں نے اسے چابی تھمانے کے بعد اصل بات بتائی جس کے لیے بلایا گیا تھا. یہ پارٹی کس لیول تک ہوگی؟ مہمانوں کی تعداد اور ارینجمنٹ کی نوعیت کیسی ہونی چاہیے؟ ایک نارمل انگیجمنٹ یا پھر زیادہ ہائی لیول پہ؟ وہ اتنے شارٹ نوٹس پہ پریشان نہیں ہوا تھا, بلکہ اپنے مطلب کا سوال پوچھنے لگا. یہ رباب کی ایک بیسٹ فرینڈ کی انگیجمنٹ ہے. وہ شاید کسی میرج ہال میں ارینجمنٹ کروا لیتی, لیکن مہمانوں کی تعداد اتنی نہیں ہے, اس لیے رباب نے اسے اپنے ریسٹورینٹ میں انوائٹ کیا, اور تمام ایکسپینسز رباب افورڈ کرے گی. اور اس کے علاوہ بھی وہ خود آ گئی. تم سارا مسئلہ خود ڈسکس کر لو. اچانک اس کے آفس روم کا دروازہ کھول کے کوئی اندر داخل ہوا. اس کے چونکہ دروازے کی سمت پشت تھی اس لیے دیکھ نہیں پایا. ماما آپ نے اپنے انچارج سے بات کی؟ اس نے چوٹتے ہی پوچھا. تم خود کر لو. انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنے سامنے بیٹھے آدمی کی سمت اشارہ کیا. وہ اپنی اجلت میں جو اس آدمی پر دھیان نہیں دے پائی تھی فوراً اس کی طرف پلٹی. مجبوراً وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا. السلام علیکم.
सलाम में पहल करते हुए नज़र उठी और वही नज़र चौंक भी गई। वही माचिस या लाइटर मांगने वाली लड़की और रुबाब ने भी इसे पहचाने में महज 4-5 सेकंड लिए। वही सिगरेट ना पीने वाला आदमी। हेलो, इसने आहिस्ती से कहा। न जाने क्यों इसको देखकर रुबाब कुछ कह न सकी थी। इतने में मैडम अपने मोबाइल की रिंगटोन सुनते ही खड़ी होगी और अपना बैग भी उठा लिया। देखो माई सन, मुझे मिसेस गिलानी के साथ एक वेलफेयर पार्टी में शिरकत करनी है। तुम बैठो और जैसा इंतजाम करवाना तफसील से खुद ही बता दो। वो रुबाब का गाल थपकती हुई से भी खुदा हाफिज़ कहती चली गई और वो दोनों अजनबी देखते रह गए। फिर आहिस्ती से चलती हुई अपनी माँ की सीट पर जा बैठी। अगर मैं गलती पर नहीं तो हमारे रेस्टोरेंट इंचार्ज मिस्टर हामिद अंसारी थे। फिर आप और दानिस्ता अपना सवाल अधूरा छोड़ते हुए मुकम्मल इस्तफसार चाह रही थी। वो भी इसके तुम कौन हो यहाँ कैसे का सवालिया अंदाज समझ गया। मिस्टर हामिद अंसारी शायद कुछ अर्से के लिए मुल्क से बाहर गए और 1.5 माह पहले मैडम ने मुझे इस जॉब के लिए अपॉइंट किया, इसलिए अब वो भी जवाब अधूरा छोड़ने के बावजूद एक मुकम्मल जवाब दे चुका था। ओह, फिर तो आज आपको मेरी जी हजूरी करना ही पड़ेगी। वो इसकी 2 माह पहले वाली बात को दरमियान लाकर जता रही थी। वो भी इसका मतलब समझ चुका था। ये जी हजूरी नहीं, मेरी जॉब है। जॉब भी तो मेरे मुलाजिम की, और मुलाजिम जी हजूरी ही तो करता है। वो अपनी अपर क्लास सोसाइटी की तरह गरूर तफाकर में रहने वाली लड़की हरगिज़ नहीं थी, मगर न जाने कि वो आज इस अजनबी के सामने तफाकर दिखा रही थी। मुलाजिम वो होता है जो मुआवजा लेता है, और मुआवजा देकर जी हजूरी करवाना कैसा। इसके एतमाद में ज़रा बराबर कमी नहीं आई। रुबाब जहानी अंदर से हैरान रह गई कि इस रोज़ एक फुटपाथ पर बैठकर इंतहाई मायूस और मुजमिल से अंदाज में भी इतना ही बुरा एतमाद था, और आज इसके ऑफिस में इसके सामने मुलाजिम की हैसियत से बैठकर भी इतना ही बुरा एतमाद था। अगरचे दोनों मुलाकात की नौयत अक्सर मुख्तलिफ थी। इस रोज़ वो इसका ताबे नहीं था, जबकि आज वो हर तरह से इसका ताबे था। फिर भी इतनी खुद एतमादी। मैम, मुझे काम बता दें ताकि मैं तैयारी शुरू कर सकूं, वरना देर हो जाएगी। इसे अपना जायज़ा लेते पाया तो फ़ौरन अपना काम कह दिया। वो भी सर झटक कर मुकम्मल संजीदगी से इसे अपना काम तफसील से बताने लगी। थोड़ी देर बाद वो खड़ा हो गया। सुनो। वो भी दरवाजे तक पहुंचे थे कि वो पीछे से पुकारी। कहिए, इसने पलट कर देखा। मैं जी हजूरी की कायल हूँ आपकी। इस रोज़ वाली बात की वजह से मजाक कर रही थी, आपको बुरा लगा तो आई फील सॉरी फॉर दैट। इस दफ़ा हैरान होने की बारी इसकी थी। वो रुबाब जहानी को देखने पर मजबूर हो गया। जितनी घमंडी और तीखी वो दिखने में नजर आती थी, अंदर से वो इतनी ही नरम गरम मजाज की मालिक थी। क्या आपको ज़्यादा बुरा लगा? वो इसकी खामोशी पे करीब आ गई। नो, इट्स ओके। वो मुतवज्जा होते हुए फ़ौरन नफ़ी में गर्दन हिलाकर खुदा अल्लाह हाफिज़ कहता चला गया। अगले रोज़ शाम 6 बजे वो पार्टी के तमाम अरेंजमेंट देखने के लिए खुद रेस्टोरेंट आ गई थी। तब वो स्टेज की आराइश को कंप्लीट करवाते हुए एक आखिरी और मुतमिन सी निगाह देख रहा था। फिर पूरे हाल का जायज़ा लेने के बाद वापस पलटा तो सामने साथी रुबाब जहानिया को देखकर ठहर गया। काम मुकम्मल हो गया? जी बिल्कुल। इसने हाथ के इशारे से हॉल और स्टेज को देखने पर उकसार। वो हकीकतन इतनी अच्छी अरेंजमेंट देखकर खुश भी हुई और मुतमिन भी। किसी चीज़ की कमी हो तो आप अभी बता सकती हैं। अभी 2 घंटे का वक्त है, मज़ीद बेहतर इंतज़ाम हो सकता है। नहीं, सब कुछ परफेक्ट है। दैट इज़ ग्रेट। इसने बरमिला सराहा और वो रिलैक्स हो गया। थैंक यू सर। नीचे एक कपल अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहता है, आप प्लीज़। एक वेटर ने आकर इत्तला पहुंचाई। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, इसने कहकर रुबाब की सिम देखा। ओके मैम, आपसे थोड़ी देर बाद मुलाकात होती है, तब तक मैं नीचे जाकर इंतजाम देख लूँ। वो इजाज़त तलब करने वाले अंदाज में कह रहा था। ओके, आप जा सकते हैं। इसने सर हिला दिया और अपने बैग से गाड़ी की चाबी निकालती वो खुद भी सीढ़ियों की सिमत बढ़ गई, लेकिन कुछ याद आ जाने पर अपने से आगे सीढ़ियाँ उतरते अपने इस इंचार्ज को पुकारा। सुनिए जी, कहिए। नाम क्या आपका? वो इसके सवाल पर पल भर को ठिठका फिर आहिस्ती से बताया। सिकंदर रहमान। क्या कि वो रुका नहीं और फ़ौरन चला गया। वो भी बाहर आ गई। अभी से घर से सबके साथ फ्रेंड्स के साथ तैयार होकर आना था। खुद मैडम किश्वर जहानिया भी इस हल्की फुल्की तकरीब में शिरकत करने के लिए आ रही थी। वो पूरा स्टाफ काफ़ी अलर्ट था, जबकि वो खुद पुरसकून और मुतमईन था। 2 घंटे इसके दिगर मसरूफियात में गुजर गए। रफ्ता रफ्ता मेहमानों की आमद शुरू हो गई थी। वो काफ़ी मसरूफ़ था जब आरिफ की कॉल आ गई। खैरियत इस वक्त? हाँ, मैं सुबह गाँव जा रहा हूँ। जब मैं जाऊँगा तब तुम सो रहे होगे, इसलिए पूछ रहा हूँ कि शायद तुमने कोई पैगाम वगैरह भिजवाना हो। अरे हाँ, पैगाम वगैरह तो भिजवाना, बल्कि बच्चों के कुछ खिलौने और कपड़े भी लेकर रखे हुए हैं, वो भी भेजने। और अम्मा जी को रकम की भी ज़रूरत थी। वो रेस्टोरेंट के फर्स्ट फ्लोर पर खड़ा नीचे ग्राउंड फ्लोर को भी देख रहा था। फिर क्या करना है? ऐसा करते कि जब मैं वापस आऊँगा सब कुछ निकाल कर टेबल पर रख दूँगा, तुम ले जाना, या फिर तुम मुझे सुबह को जगा लेना। दरअसल अलमारी की चाबी मेरी जेब में रह गई है। ठीक है, फिर जैसे तुम्हारी मर्जी। आरिफ ने अल्लाह हाफिज़ कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। रुबाब, वो स्काई ब्लू शर्ट वाला आदमी कौन है? इसके कब से किसी की आवाज़ उभरी, मगर इसने मुड़कर देखना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि इस वक्त इसने स्काई ब्लू शर्ट पहन रखी थी। हमारा नया इंचार्ज है। वो जवाब देती पास से गुजर की और इसे पता चला कि इस्तफसार करने वाली लड़की कुकी रुबाब जहानी की बेस्ट फ्रेंड थी, जो बाद में भी 1-2 बार सामना होने पर इसे बगौर देखती रही, जबकि वो लड़कियों को देखने से खार खाता अक्सर इसकी नज़रें नीचे रहती थी। कहाँ थी तुम? वो सनी तुम्हें पूछ रहा था। वो राहदारी से गुजर कर कंप्यूटर लैब में जाना चाह रही थी जब आयमा अचानक इसके सामने आ गई। क्यों? सनी क्यों पूछ रहा था? ये तो तुम इसी से पूछ लो। वो देखो इधर ही आ रहा है। हाय गर्ल्स, इसने करीब आते अपने मखसूस अंदाज में कहा। आयमा बता रही थी तुम मेरा पूछ रहे थे, कोई काम था? रुबाब को कंप्यूटर पर अपनी एक असाइनमेंट मुकम्मल करना थी, इसलिए जल्दी का मुजाहिरा किया। क्यों? कुछ काम यूँ सरेआम बताने के भी नहीं होते रुबाब डियर, को भी सोचने की जहमत भी कर लिया करो। इसका अंदाज़ ही नहीं, आज लब लहजा भी कुछ और तरह का हो रहा था। रुबाब को एकदम इसका अंदाज़ बुरा लगा। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ।
वो कह कर कंप्यूटर लैब का दरवाज़ा तो खेल कर अंदर चली गई। आयमा और सनी एक दूसरे को देख कर रह गए। फिर वो आयमा के साथ कैफ़े की सिमत मुड़ गया। 2 घंटे बाद जब वो तमाम काम निपटा कर निकली तो सनी इसी का मुंतज़िर खड़ा था। अब बताओ क्या बात है? अब लंच टाइम हो रहा है, मेरा ख्याल है कि हमारी बात लंच के दौरान ही हो सकती है। इतनी देर से इंतज़ार करो, अब तो भूख से बुरा हाल है। देखो सनी, कुकी की तबीयत ठीक नहीं, मुझे इसकी तरफ जाना है। तुम जो कुछ कहना चाहते हो अभी कह दो, प्लीज़ इतना सस्पेंस मत फैलाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसने खफकी से कहा। मैं सस्पेंस नहीं फैला रहा, सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मेरे साथ लंच पर चलो, ये बात करते हैं, फिर बात करते हैं। सनी भी अपने ठीक था। ये अलग बात कि वो रुबाब के सगे मामू का बेटा था, यानी कज़न था, लेकिन इतना करीबी और गहरा रिश्ता होने के बावजूद वो इससे बच के रहती थी, क्योंकि जो मजाज वो रखता था वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता था। अगर तुम्हारी बात इतनी है मैं तो अभी कह दो, और अगर नहीं तो फिर गुड बाय, वो कह के आगे बढ़ गई। रुबाब रुबाब रुको प्लीज़। वो लपक के इसके सामने आ गए। मैं लेट हो रही हूँ। वो तेज तेज कदम उठाती अपनी गाड़ी की सिर्फ बढ़ी थी। सनी की बात को इग्नोर कर दिया तो सनी इसकी हरकत पर तिल मिला उठा। इसने अपनी गाड़ी निकालते हुए मैडम किश्वर जहानी का ऑफिस का रुख किया। आखिर इसे पुप्पी के सामने शिकायत भी तो करना थी, जबकि रुबाब पहले ही इसकी ढगी छुपी मानी के इस गुफ्तगू बेबाक अंदाज से चिढ़ती थी, और अब सरेआम इसके लोफराना और बेहुदा अंदाजों बयां से नफरत की हद तक खार खाने लगी थी। वो हद से बढ़ने लगा था। राबी बेटा मेरी बात सुनो। इसे सीढ़ियों की सिमत बढ़ते देखकर मैडम किश्वर जहानी ने इसे बेसाख्ता पुकार लिया था। अलबत्ता राबी से ये अंदाज़ा हो रहा था कि वो बेहद संजीदा, वरना इसे बहुत प्यार से भी रुबाब ही कहती थी। इसका ये नाम रुबाब काफ़ी फेमस था। रेस्टोरेंट से लेकर कंपनी की तैयार करदा तमाम प्रोडक्ट्स में भी यही नाम इस्तेमाल होता रहा था। करीबी जानने वाले और इसके फ्रेंड्स भी इसे रुबाब ही कहते थे। यस मॉम। वो सीढ़ियों की सेलिंग से हाथ हटाते हुए इनके करीब आ गई। वो ड्राइंग रूम के इस हिस्से में बैठी थी जिससे सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी। बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए, इतनी एहतियात क्यों करी है? तुम जानती हो ना, चंद रोज़ पहले मिसेस गिलानी और मिस्टर गिलानी अपने पोते का प्रपोजल लेकर आए थे। ऑफ कोर्स जानती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि मैंने इस प्रपोजल से इनकार कर दिया था। इसने कंधे उचकाए। लेकिन बेटा अब एक और प्रपोजल है, और यहाँ इनकार और इकरार दोनों ही मुश्किल है। खुद सोच में पड़ गई हूँ मैं। वो बेहद संजीदा थी, बल्कि डिस्टर्ब थी, मगर अपनी डिस्टर्बेंस ज़ाहिर नहीं होने दे रही थी। किसका प्रपोजल है? इससे ज़्यादा दिलचस्पी तो नहीं थी, फिर भी पूछ लिया। भाई साहब और भाभी बेगम आए थे सनी के लिए तुम्हारा हाथ मांगने, और जवाब इकरार में चाहते हैं। क्या सनी के लिए? वो एकदम करंट खा गया। ऐसा ही करंट मैडम किशोर जहानिया को भी लगा, लेकिन वो भाई और भाभी के सामने अपने तासुरात छुपा गई और रुबाब से बात करने का वक्त ले लिया। हाँ, इनका कहना कि सनी तुम्हें पसंद करता है और सनी की ख्वाहिश पर ही वो यहाँ आए। कल सनी खुद भी मुझसे मिलने ऑफिस आया था, लेकिन मैं ऑफिस में नहीं थी, इसलिए उसकी मुझसे बात नहीं हुई। लेकिन मॉम, आप सनी के करैक्टर को अच्छी तरह जानती है। वहाँ अमेरिका में इसने क्या क्या गुल खिलाए हैं, वो हमसे छुपे हुए तो नहीं, और जो कुछ वो यहाँ कर रहा है वो भी हजम कर लेने के काबिल नहीं। रोज़ इसकी बाहों में कोई नया वजूद बिखर रहा होता, और वो चला है मुझसे शादी करने। नो, इट्स इम्पॉसिबल, टोटली इम्पॉसिबल। वो कहती हुई सोफे से खड़ी होगी। पीछे से उन्होंने पुकारा भी था, मगर वो रुकी नहीं। इसने इनकार करना था सो कर दिया। अब इसकी माँ जानती है और मामू जानता भी सही है। साडी जाने बला माँ अपी मामू नू टाले, मामू नू जो मर्जी करे, अपने ताल्लुकात खराब करे। हु केयर्स? क्योंकि मैं इससे शादी करूँगी जो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करेगा, जो सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। मैंने आसमानी आवाज़ पर चौंक और आवाज़ के ताकों पर निकाह दौड़ाई तो रुबाब जहानी अपनी फ्रेंड कुकी के साथ शॉपिंग मॉल के पार्किंग एरिया से निकलते दिखाई दी। इनका रुख शॉपिंग मॉल के अंदरूनी हिस्से की सिमत था, वो भी इसी सिमत जा रहा था। हो सकता है वो तुमसे मोहब्बत करता ही हो। सनी, मोहब्बत और हवस तीन अलग अलग चीज़ें हैं। इन तीन चीज़ों में सिर्फ दो चीज़ें इकट्ठी हो सकती हैं, सनी और हवस, क्योंकि मोहब्बत इन दोनों चीज़ों से कोसों दूर है। मोहब्बत सनी के करीब और सनी मोहब्बत के करीब हरगिज़ नहीं आ सकती। वो दोनों बातें करती हुई थर्ड फ्लोर पर जाने के लिए बटन पुश करते हुए लिफ्ट में दाखिल होगी। वो जिनके पीछे चला रहा था इत्मीनान से सीढ़ियाँ तय करता सेकंड फ्लोर पर आ गया। बड़े दिनों बाद शॉपिंग की ज़रूरत पेश आई। अपने लिए कुछ खरीदना होता तो वो इतने बड़े महंगे शॉपिंग सेंटर का इंतखाब हरगिज़ ना करता, लेकिन वजह यह थी कि इसकी बहनों भरजाई और माँ को यकीनन कपड़ों की ज़रूरत थी। बेशक पिछले सरमाए के कपड़े इस वक्त भी इस्तेमाल हो सकते थे, मगर नई चीज़ का शौक किसे नहीं होता। अगर जिन्होंने कोई फरमाइश भी नहीं की थी, लेकिन फिर भी खर्च आते हुए सबके लिए शॉपिंग करना चाह रहा था, और अपनी गुड्डी के लिए खसूसन शॉपिंग का इरादा रखता था। अलबत्ता काशिफ फानी के लिए बैट और बॉल ही ले जाता तो इनकी ईद हो जाती। अब वो अमरीन और नाचे के लिए कपड़े निकलवा के देख रहा था जब वो कुकी के साथ शॉप में दाखिल हुई, और इसकी नज़र बिल्कुल सामने खड़े सिकंदर रहमान पर पड़ी। सिकंदर साहब, आप यहाँ? वो करीब आते बेसाख्ता बोली, जैसे एक मटका लेडीज़ क्लॉथ सेंटर में मौजूद होना कोई अनहोनी या फिर नाकाबिले यकीन बात हो। अस्सलाम वालेकुम। वो अपनी पैंट की जेब से वॉलेट निकालते हुए चौंक कर पलटा और फिर इन दोनों को देखकर सलाम किया। कैसी हैं आप? वो सेल्समैन को कपड़े पैक करने का इशारा करते हुए दोबारा इसकी सिमत मतवज्जा होते हुए हाल अहवाल पूछने की फॉर्मेलिटी निभाने लगा। आई एम फाइन, लेकिन आप यहाँ कैसे? इसने तनाना मलबूसात की सिमत इशारा किया। क्यों, क्या मेरे घर में ख़वातीन नहीं हो सकती? इस दफ़ा वो ज़रा दिलचस्पी से बोला। तो क्या आप शादीशुदा हैं? वो इसके ऑर्डर पर कलरफुल प्रिंटेड गर्म कॉटन के और कुछ रेशमी सूट पीस पैक होते देखकर जो अंदाज़ा लगा सकी थी वही कह दिया। क्या घर में सिर्फ बीवी के लिए शॉपिंग हो सकती है? वो उल्टा से सवाल कर रहा था। नहीं, वो मैं इसलिए पूछ रही थी कि कपड़े किसी एजेड खातून के नहीं हो सकते। आई मीन आपकी माँ के लिए। बेवजह ही दोनों बहस में पड़ गए। माँ और बीवी के अलावा भी कुछ मुकद्दस रिश्ते होते हैं, और इन रिश्तों में बहनें और भरजाई का रिश्ता भी आता है, जब माँ जैसा ही रुतबा रखते हैं। इसने रुपये निकाल कर काउंटर पर पेमेंट की और रसीद लेकर बैग थाम लिए। ओह, गोया आप अपनी बहनों और भरजाई के लिए शॉपिंग करें। अमेजिंग। वो सुनकर हकीकतन हैरान हुई।
اس میں حیران والی کیا بات ہے؟ بات تو ہے تو سکندر صاحب، میں نے ہمیشہ مردوں کو خواتین کی شاپنگ سے گھبراتے ہوئے دیکھا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو کچھ خریدنے کا ڈھنگ بھی نہیں ہوتا، جو ڈھنگ ہوتا ہے وہ صرف بیوی کی شاپنگ کے لیے ہوتا ہے، ماں بہنوں کے لیے تو وہ دیکھیں میم، میں ایک حقیقت پسند آدمی اور ایک پریکٹیکل لائف کو آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ رشتوں اور محبتوں کو بھی آگے بڑھانا چاہتا ہوں، جس کے لیے سب ضروری بھی اور میری خوشی بھی۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھی۔ اس نے الجھن سے دیکھا کہ اس کی فضول کی تکرار سے بیزار ہونے لگی، اپنے دھیان میں چلتے چلتے وہ شاپ سے باہر آ گئے تھے، اور دونوں کو خیال نہیں تھا کہ وہ کتنے حساس موضوع پر کتنی لاپرواہی سے بات کریں۔ میری بات اتنی مشکل بھی نہیں ہے، میں دراصل یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مرد ہمیشہ گھر والوں کے لیے محنت کرتا ہے، روپے کماتا ہے اور اپنی کمائی اپنی محنت اپنے گھر والوں کو ہی دیتا ہے، لیکن اگر اسے دینے میں اچھا طریقہ اور اپنی خوشی بھی حاصل کر لے تو اس کمائی اور محنت کے نتائج توقع سے بڑھ کر ہو سکتے ہیں۔ ماہانہ رقم ماں بہنوں کی ہتھیلی پر رکھ دینا ہی ضروری نہیں ہوتا، کچھ باتیں کچھ ضرورتیں رقم اور ہتھیلی کے علاوہ بھی بہت اہم اور ضروری ہوتی ہیں۔ لینے والی ہتھیلی ہمیشہ روپے ہی نہیں مانگتی، کبھی کبھی یہی ہتھیلی پیار بھی چاہتی ہے، اس ہتھیلی پر پیار بھی رکھنا چاہیے، اور ویسے بھی ماں اور بہنیں ہماری ذات کی تعمیر کرتی ہیں، تعمیر پہلے ہوتی ہے، تکمیل بیوی بعد میں، اس لیے پہلا درجہ تعمیر والوں کا اور دوسرا تکمیل والوں کا۔ اور ہاں، میں باقی مردوں کی طرح نخرہ کرنا نہیں جانتا، جب گھر میرا ماں بہن میری ہے تو پھر ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں اور کیسا اور بیزاری کیسی؟ کوئی محلے دار تو یہ کام کرنے سے خیر ہماری بات کچھ زیادہ طویل ہو گئی ہے اور مجھے بھی دیر ہو رہی ہے، فی الحال آپ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ وہ اچانک اپنی بات سمیٹتا ہوا شائستگی سے کہتا چلا گیا۔ وہ دونوں مزید حیران رہ کہ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ مرد بھی ایسا سوچ سکتا ہے، شاید اس لیے کہ ان کی سوسائٹی میں یہی رقم اور ہتھیلی والا کام ہی ہو رہا تھا، کسی کو خوشی اور پرواہ کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی، بس اپنے مطلب سے مطلب تھا۔ رباب نے انکار کر دیا۔ سنی کے والد محترم ذاکر حمید ایک دم جیسے اچھل پڑے، جبکہ کشور جہانی بھی سنجیدگی سے بیٹھی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یقین ہی نہیں کر رہے تھے۔ یہ تو میں نہیں جانتی، البتہ جو کچھ اس نے جواب دیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ در حقیقت وہ بھی مزید پڑھنا چاہتی ہے۔ تو ہم نے کب پڑھنے سے منع کیا؟ خود سنی بھی تو پڑھ رہا، وہ شادی کے بعد بھی پڑھتی رہے گی۔ اب کی بار وہ لہجے کو نرم اور شہدگی بناتے ہوئے بولے تھے، لیکن بھائی صاحب، سنی اور رباب کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ وہ اگر شادی نہیں کرنا چاہتی تو میں اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گی۔ انہوں نے بے حد دو ٹوک اور واضح بیان دیا، جس سے سن کر ذاکر حمید کا دماغ ایک دفعہ تو جیسے گھوم کر رہ گیا، پھر کنٹرول کرتے ہوئے بات کو سنبھالنے کی اور سمجھانے کی کوشش کی۔ کشور، یہاں تم غلط کر رہی ہو، تمہیں رباب کو سمجھانا چاہیے، زنی سے پسند کرتا ہے، اور تم خود بھی بچپن سے سنی کو اپنا بیٹا کہتی آئی ہو، اور میں نے رباب کو ہمیشہ اپنی بہو کی نظر سے دیکھا ہے، اور اب جب فیصلے کا وقت آیا تو تم مکر رہی ہو۔ ذاکر حمید کسی بھی طور رباب کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ چلتی پھرتی ایک بہت بڑے خزانے کی کنجی تھی، اور وہ یہ کنجی اپنے ہاتھ میں محفوظ کر لینا چاہتے تھے، جس کو محفوظ کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا، سنی سے شادی۔ وہ خود بھی اس کی دولت کا دیوانہ اور اس کے حسن و خوبصورتی کا شدائی تھا۔ باپ کو صرف دولت چاہیے تھی، جبکہ بیٹے کو دولت کی باہوں میں لپٹا حسن بھی چاہیے تھا۔ لیکن کشور جہانیاں استادوں کی بھی استاد تھی، ان کی کچھار سے رباب جیسے اترنے والا نگ حاصل کر لینا بھی آسان نہیں تھا، اور وہ رباب جیسے ہیرے کی حفاظت ناگن کی طرح کرتی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، دوسروں کا احساس انہیں ذرا کم ہی ہوتا تھا۔ میں سنی کو اپنا بیٹا سمجھتی نہیں تھی، بلکہ اب بھی سمجھتی، اور میں نے حقیقتاً دونوں کی شادی کا سوچا بھی تھا، مگر جو گل وہ اب تک کھلا چکا وہ میری برداشت سے باہر ہے۔ وہ میری رباب جیسی لڑکی ڈیزرو نہیں کرتا، اسے اس جیسی لڑکی ملنی چاہیے، فلرٹی اور کرپٹ۔ اتنی سخت بات وہ اتنے نرم میٹھے انداز میں کہتی کہ سامنے والا دانت کچکچا کے رہ جاتا۔ کیسی باتیں کرتی ہو؟ اس عمر میں کون عیاشی نہیں کرتا؟ مرد تو مرد، آج کل تو عورتیں بھی اس کام میں پیچھے نہیں رہے ہیں۔ لڑکی ہر لڑکا باہوں میں باہر ڈالے گھوم رہے ہیں، ہوٹلز اور کلبز بھرے پڑے ہیں آج کل کی نسل کی عیاشیوں سے۔ لیکن بھائی صاحب، آپ شاید بھول رہے ہیں کہ میری رباب ایسی نہیں ہے۔ ان کے لہجے میں یقین اور فخر۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم کون سا ہر وقت اس کے ساتھ ہوتی ہو؟ ان کا لہجہ آگ اور بات کوئلے کی طرح میڈم کشور جہانی کے دل کو فنا کر کے چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں اس لیے ایسا کہہ سکتی ہوں کہ میں اس کی ماں ہوں، بے شک میں اس کے ساتھ نہیں ہوتی، مگر میرا اعتماد، میرا یقین اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ جس باپ کی اولاد ہے وہ بدکردار نہیں تھا، بدکرداری صرف آپ کی ذات کا حصہ، اور یہ بدکرداری میں اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گی، اور آج کے بعد میں نے آپ کے منہ سے اپنی بیٹی کے لیے ایسا ویسا لفظ بھی سنا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بے شک آپ میری ماں کی اولاد ہے، لیکن ماں کی اولاد کا اپنی اولاد کے لیے کوئی اچھا برا فیصلہ، کوئی زبردستی میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ اور آپ جانتے ہیں مجھے صرف کہنا ہی نہیں آتا، کرنا بھی آتا ہے۔ بے حد نرم اور میٹھا بولنے والی کشور جہانیاں غصے میں تپ کر لوہے کی طرح دہک اٹھی تھی، اور انگلی اٹھاتے ہوئے نے ایک ایک بات یاد کروائی۔ رباب میری بھانجی اور مجھے اپنی دونوں بیٹیوں کی طرح ہی عزیز ہے، میں اس کے بارے میں غلط کیوں بولوں گا؟ میں تو صرف بات بر بات کہہ رہا تھا کہ آج کل کی نسل پہ کیسا اعتبار اور اعتماد، یہ لڑکیاں لڑکے کیا نہیں کر لیتے، بڑی سے بڑی حد پار کر جانا بھی ان کے لیے مذاق اور دوستی بن چکا ہے۔ اب یہی دیکھ لو، یونیورسٹی میں رباب کے گروپ میں کتنے لڑکے ہیں، دوستی کے نام پہ بھی کچھ بھی کر لیتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ اگر سنی کرتا ہے تو یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، یہ سب کچھ تو محض انجوائمنٹ کے لیے کرتے ہیں، ورنہ پیار محبت تو میاں بیوی میں ہی ہوتا ہے، اور رباب بھی سنی کی بیوی نہیں۔ کشور جہانی نے بات کاٹ کر جملہ مکمل کیا۔ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، میرے کچھ مہمان آ رہے ہیں، مجھے ان کو ٹائم دینا، اور میں تھوڑی دیر فریش ہونا چاہتی ہوں، پلیز آپ مائنڈ مت کیجیے گا۔ انہوں نے ایک دم صوفے سے اٹھتے ہوئے بات ہی ختم کر ڈالی، ان کو باہر کا یعنی اب دفع ہو جانے کا راستہ دیکھا۔ ذاکر حمید کے چہرے پر تماچا پڑا، مگر اس تماچے کی چلن کو دباتے ہوئے پھر بھی اپنی کوشش سے باز نہیں ہے۔ فرصت سے بیٹھ کر سوچنا، اس شہر میں ہمارے سوا تمہارا کوئی اپنا نہیں، اور بیٹی کسی غیر کے ہاتھ میں مت دینا، غیر مارتے تو چھاؤں میں نہیں ڈالتے۔ وہ کہہ کر چلے گئے تھے۔ کشور جہانیاں دانت پیس کے رہ گئی، جب مار ہی دیتے تو پھر اپنا کون اور پرایا کون؟
مرنے کے بعد دھوپ اور چھاؤں کی فکر سے انسان ویسے ہی آزاد ہو جاتا ہے، پھر کسی اپنے کا احسان لینے کا فائدہ، اور ویسے بھی جو میری جڑیں کاٹنے کے در پہ مجھے ایسے اپنے ہرگز نہیں چاہیے، انہوں نے نفرت سے سوچ کر چھڑکا۔ یہ ویسے یہ والی جو ہے نا اکثر لوگ بولتے ہیں، بلکہ میں نے اپنی لائف میں بہت ذرا یہ سنی ہے کہ اپنا ماردہ بھی تے چھانچ ماردہ، بندہ پوچھے لاکھ دلانا ددہ نے اپنے تے جو مار گیا تو پھر چھانچ دھوپ کی، پھر کیڑا انہوں کوئی دھوپ لگنی ہے، اس نے چھاؤں میں وہ کالا نہیں ہوگا، دھوپ میں وہ کالا ہو جائے گا، لانت نہیں پھر ددہ نے اپنے تے۔ وہ یار بات تو مارنے کی ہے نا، اپنا ماردہ تے چھانچ ماردہ کی دھوپے مار دے تو دوسرا مارتے تو دھوپے مارتا ہے، جب بندہ ماری گیا تو پھر کی دھوپ تے کی چھاں۔ ویسے بھی نا بس میں کیا ہی بولوں۔ چھوٹی سی پکی سڑک شروع ہوئی تو سڑک کی دونوں سائڈوں پہ لگے درختوں کی چھاؤں بھی شروع ہوگی۔ ماحول میں خنکی کے باوجود اس نے اپنی سائڈ کا شیشہ نیچے کر لیا، درختوں کے جھنڈ سے پرندوں کی پرشوق چیخو پکار گاڑی ڈرائیو کرنے کے باوجود اس کی سماعتوں کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ وہ 3 مہینوں بعد واپس گاؤں آیا اور گاڑی اپنے گاؤں کے سمت جانے والی سڑک پر ڈالتے ہوئے اسے ایک یکدم سکون کا احساس ہوا، یوں جیسے وہ کسی محبت اور اپنائیت بھری رہ گزر پر آ کے موڈ خود بخود حشاش پشاش ہونے لگا۔ گاڑی کے سائڈ سے کبھی کوئی تانگا گزرا تھا تو کبھی کوئی چنگچی رکشہ، اور ان تانگوں اور رکشوں میں بیٹھے وہ لوگ جوان جو ان کی پہچان والے تھے اسے گاڑی میں دیکھ کر آنکھیں پھیلا کر حیران ہو رہے تھے۔ یار جڑے چنگچی رکشہ نا اسپیشلی اس کو جو پونڈی رکشہ کہتے ہیں، مجھے اتنا کہ زہر لگتا ہے نا، بس میں کیا بتاؤں، میں ہر سواری پہ بیٹھ سکتی ہوں، پونڈی رکشہ میں بہت سخت ناپسند ہے۔ ایک دو نے تو باقاعدہ ہاتھ ہلا کر اشارے سے پوچھا بھی تھا اور وہ کوئی جواب نہیں دے سکا۔ وہ ہمیشہ یا تو اپنے گاؤں کا سفر پیدل طے کرتا تھا یا کبھی کبھار تانگوں کو زحمت دینی پڑ جاتی۔ گاڑی کا سفر پہلی مرتبہ ہو رہا تھا، حیران تو سب کو ہونا تھا۔ اڈے سے اپنے گاؤں تک 2 کلومیٹر کا راستہ اس نے بڑی بدھیانی میں طے کیا۔ گاڑی کی سپیڈ کافی کم تھی، اس لیے اسے چند منٹ کا راستہ بھی کافی طویل لگا۔ گاؤں کے دودھ شروع ہوتے ایک اور سڑک شروع ہوتی تھی جو گاؤں میں داخل ہونے کے لیے معاون ثابت ہوتی تھی، مگر افسوس یہ سڑک کچی اور ناہموار تھی، بلکہ گاؤں کی کچھ گلیوں کا بھی یہی حال تھا، کیونکہ اس سڑک اور گلیوں کی تعمیر کے لیے ملنے والی گرانٹ اکثر ناظم اور نائب ناظم مل کر ہضم کر جاتے تھے اور ریکارڈ لگ جاتا کہ گلیاں اور سڑک تعمیر ہو گئی ہیں، جبکہ گاؤں کے لوگ کچی نالیوں، ٹوٹی پھوٹی سڑکوں اور گلیوں کی تعمیر ہونے کے انتظار میں رہ جاتے۔ ہر سال کوئی ٹھیکیدار گلیوں کا جائزہ لینے آتا اور ہمیشہ کے لیے جائزہ لے کر چلا جاتا، مگر حال ابھی تک وہی تھا۔ وہ کچی سڑک پر گاڑی ڈالتے ہوئے اپنے حواسوں میں لوٹ آیا۔ کچھ دیر بعد وہ ہر کھڈے سے جمپ لینے کے بعد اپنے گھر کے دروازے پر گاڑی روکے ہارن دے رہا تھا۔ بڑا سا لکڑی کا دروازہ اماں ہی نے کھولا اور اسے گاڑی میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ان کی حیرانی دور کرنے کے لیے وہ گاڑی سے اترا۔ السلام علیکم اماں، اس نے ان کے سامنے جھکتے ہوئے سلام کیا تو انہوں نے بھیگی آنکھوں سے دیکھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ ماں صدقے جائے، میرا پتر کتنے دنوں بعد آیا۔ وہ اس کی پیشانی اور بال چومتے ہوئے اس کے کندھوں پر ہاتھ پھیری تھی۔ چاچو! کاشی فانی سے دیکھ کر خوشی سے چیخ اٹھے۔ اس نے بے اختیار دونوں کو جھک کر لپٹا لیا۔ کیسے ہو میری جان؟ انہیں پیار کرتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ ایک دم شہزادے ہیں چاچو، آپ کی طرح۔ فانی نے سینہ تان کر کہا۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ تو پھر جلدی سے دونوں دروازہ کھولو، میں گاڑی اندر لے آؤں، باہر بچے گلی ڈنڈا کھیلیں، کہیں کوئی نقصان ہی نہ کر ڈالیں۔ اس نے دونوں کو تھپکا۔ وہ دونوں تیزی سے دروازے کے بڑے بڑے لکڑی کے پٹ گھر کی دیواروں تک واہ کرتے چلے گئے اور وہ پلٹ کر گاڑی اندر لے آئے۔ گڈی بھی سو رہی تھی، اس لیے اس کی چہکار سنائی نہیں تھی۔ ناجیہ، امبرین اور بھرچائی تینوں اس کے قریب آ گئی تھی۔ اسے اتنے دنوں بعد دیکھ کر سبھی بہت خوش تھے، لیکن صرف بھرچائی کی پلکیں نم تھیں۔ بھرچائی، میں اتنے دنوں بعد آپ لوگوں کو خوش دیکھنے کے لیے آئی، یہ آنسو دیکھنے نہیں آیا۔ اس نے بہت عقیدت اور محبت سے اپنا بازو بھرجائی کے کندھوں کے گرد پھیلایا اور بہت دوسرے ہاتھ سے ان کا سر تھپکا۔ اگرچہ وہ ان سے چھوٹا تھا، مگر حالات نے اپنی عمر سے بہت آگے بڑھا کر ڈالا۔ وہ ضبط کرتے ہوئے بھی ضبط نہیں کر سکی اور اس کے بازو سے سر ٹکا کے رو پڑی، اور وہ اس کی موجودہ کیفیت اور دکھ اچھی طرح سمجھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی آمد پر رو رہی ہے، کیونکہ جب پہلے وہ شہر سے گھر آتا، حیدر بھائی بھرجائی کے شوہر اسے دیکھتے ایک جاندار سا نعرہ لگاتے، اوئے آیا میرا جوان، میرا شہزادہ، اور پھر اپنے بازو پہ لا دیتے اور اتنے زور سے اسے سینے سے لگاتے کہ بھرچائی مذاق اڑانے لگتی کہ اتنی زور سے تو کوئی کسی لڑکی کو بھی سینے سے نہیں لگاتا ہوگا جتنے زور سے وہ سکندر کو سینے سے لگاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی وہ حیدر بھائی سے نظر بچا کے بچلا چکا لیتا تھا کہ آپ کی جیلس ہوتی ہیں، آپ کو اتنے زور سے سینے سے نہیں لگاتے اس لیے، اور وہ شرما کے رہ جاتی اور جو چیز ہاتھ میں ہوتی وہ سکندر کی سمت میں مارتی، مگر وہ ہر بار بچ جاتا اور ہر بار حیدر بھائی بیچ میں آ جاتے۔ لیکن آج سب کچھ ویران تھا، سب شرارتیں، سب خوشیاں، سب کھلکھلاہٹیں، سب ایک انسان کے ساتھ مر گئی تھیں۔ سب گھر والوں کو احساس ہوتا تھا کہ جیسے ان کے دل دفن ہو گئے ہوں، لیکن اس سب سے ہٹ کر بھرچائی کا تو دل ہی نہیں، دنیا بھی دفن ہو گئی تھی۔ پھر بھی وہ زندگی کا بوجھ کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھی، محض اپنے بچوں کے لیے، ان کی زندگیوں کی خاطر وہ ان سب کے ساتھ اندر آ گیا تھا۔ گڈی کہاں ہے؟ سو رہی ہے؟ اب طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک رہتی ہے؟ اور یہ دونوں؟ اب تم آگے تو خود دیکھ لو، ناک میں دم کر دیتے ہیں۔ نہیں چاچو، امی غلط کہہ رہی ہیں، ناک میں دم نہیں ہوتی، دم نہیں ہوتی، دم تو پیچھے ہوتی ہے، کاشی نے تیزی سے کہا، اور سب کچھ بھی کہنے کی بجائے ہنس پڑے۔ سکندر نے اسے ہلکی سی چپت رسید کی، پھر گڈی بیدار ہوئی تو خوشی سے چیخ چیخ کر گھر سر پر اٹھا لیا اور اسے گود میں اٹھا چکا تھا۔
अम्मा सिकंदर को शॉपिंग करने की काफ़ी प्रैक्टिस लगती है, सुगड़ हो गया, इसके हाथ पीले कर देते हैं। भरजाई ने इसकी लाई हुई चीज़ों को देखते जानबूझ के छेड़ा वो तीनों बच्चों को लेकर अभी भी घर में दाखिल हुआ था। आप ये मेहरबानी अभी ना ही करें तो अच्छा, जब मुझे अपने हाथ पीले करवाने में तो आपको बता दूंगा। इसने गुड्डी को अपनी बाहों से नीचे उतार दिया। तुम्हें मैडम कैसी लगी? तुम्हारी मैडम कैसी है? भरजाई आज माहौल की खूबसूरती दूर करने का सोचे हुई थी। ला हौला वला कुव्वता, वो मेरी अम्मा की उम्र की है या फिर चंद साल छोटी होंगी। एक जवान जहान बेटी की माँ है। इसने घबरा कर कानों को छुआ। है जवान जहान बेटी? इन्हें खुशी हुई। इसने हैरत से भरजाई को देखा, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। आप ठीक तो है? इसकी तशवीश पर अम्मा हंसती हुई उठ गई। मैं तो ठीक हूँ, तुम ये बताओ मैडम की जवान जहान बेटी दिखने में कैसे है? यकीनन खूबसूरत होगी, नकचड़ी सी। हाँ ये तो है, इसने इतराफ़ किया। कभी तुमसे मिली? हाँ कई बार, बातें भी की हैं ऑफ कोर्स। और कुछ कहा इसने? भरजाई का लफ्ज़ ज़रा लंबा खींच के और दबा के बोला, और जवाबन वो हंस पड़ी। ऐसे कुछ अमरीन और नाजिया ने भी कहा, और वो औरतों की खुशफहमी पर सर झटक कर रह गया। और वो इसी सोच में गुम था कि आरिफ ने दरवाज़ा बचाया, उठकर बैठक की तरफ चला। खैरियत है ना? हाँ मैं सुबह शहर जा रहा हूँ। आरिफ कुछ संजीदा लग रहा था। क्यों, तुम तो शायद एक हफ्ते की छुट्टी पर आए थे। हाँ लेकिन ऑफिस की तरफ से कॉल आई है, मेरा ट्रांसफ़र इस्लामाबाद ब्रांच में हो रहा, परसों मुझे इस्लामाबाद जाना होगा। लेकिन ये अचानक ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है? वो खुद ही आरिफ के ट्रांसफ़र का सुनकर परेशान हो गया। अचानक नहीं हुआ, मेरा ट्रांसफ़र 6 माह पहले ही हो रहा था, मगर मैंने ये ऑर्डर करवा दिए। लेकिन अब तो जाना ही पड़ेगा। बहरहाल 1.5 साल का एग्रीमेंट है, बाद में वापस तुम्हारे पास ही आ जाऊँगा। अब तो तुम भी काफ़ी एडजस्ट हो ही गए हो, लेकिन तुम्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। वैसे भी फ़ोन पर तुमसे रब्ता रहेगा ही। आरिफ इसे तसल्ली दे रहा था। वो सब तो ठीक है यार, लेकिन वो शहर ही क्या जिसमें अपना कोई यार ना हो। सिकंदर बेदिल सा हो गया और आरिफ मुस्कुरा दिया। इसलिए कहता हूँ यार, एक नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 यार तो होने चाहिए। एक पिछड़ जाए तो दूसरे के सामने बंदा इस जुदाई पर रो ही ले। अब तुम भी एक और यार बनाने की कोशिश करो, नहीं तो हमें कहो हम बना देते हैं। आरिफ के लहजे में ज़ुमानी शरारती सिकंदर ने नज़र उठा के से घूरा। ये कोशिश तुम अपने लिए करो तो बेहतर है। वो उठकर दरवाजे में खड़ी अम्मा के हाथ से चाय के कप लेकर इसके सामने मेज़ पर रखते हुए बोला। इसके तंज पर आरिफ यकदम हंस पड़ा। ये तो तुम ठीक कह रहे हो। खैर तुम कब जा रहे हो? मैं भी सुबह ही जाऊँगा। अगर तुम्हें इतनी जल्दी नहीं हो तो फिर मेरे साथ ही चलना। 8-9 बजे घर से निकलेंगे, गाड़ी भी और पास आसानी रहेगी। ठीक है फिर साथ ही चलेंगे। वो इसे हाथ में लाकर अल्लाह हाफिज़ कहकर चला गया और बैठक से सहन में आ गया। जाकिर हमीद और सनी ने हर मुमकिन कोशिश कर डाली, मगर रुबाब का इनकार इकरार में नहीं बदला। इस पर एक और मुसीबत कि किश्वर जहानी भी बेटी की रज़ा पर राज़ी थी, लेकिन जाकिर हमीद की बीवी बेटी और बेटा तिल मिला रहे थे। किश्वर जहानी जब बेवा हुई थी तब रुबाब 7 साल की थी और खुद किश्वर जहानी भी जवान जहान थी। शौहर कारोबार की काफ़ी मजबूत बुनियाद छोड़ गया था। वो अपने दुख से निढाल थी जब जाकिर हमीद ने ख़जाने की दुनिया अपने कब्जे में करने के लिए मदद और हमदर्दी में इनके शौहर का कारोबार संभालना शुरू कर दिया। मगर बहुत ही कम अरसे में इन्हें कहीं गलती का एहसास हुआ। वो भी वैसे भी अमेरिका जैसे फास्ट मुल्क में रहकर वो कितनी देर तक शौहर का शौक बना सकती थी। चनाचे बहुत जल्द वो खुद को शौहर की सीट पर आके जाकिर हमीद ने अपनी हेल्प लेने की बहुत ऑफ़र की, मगर किश्वर जहानिया का एक ही जवाब था कि वो समझ चुकी हैं और सब संभाल सकती हैं। इस तरह जाकिर हमीद इनके बिजनेस से हट के, लेकिन दिल में बहन के लिए गुस्सा और नफरत लेकर वो फिर जैसे जैसे वह कारोबार फैलाती गई, इनके सीने पर सांप लौटने लगे। जिस दौलत के ख्वाब वो देखते थे वो दौलत किश्वर जहानिया बैंकों में जमा करती जा रही थी, और हर चीज़ पर एक ही मोहर थी, रुबाब जहानिया। रफ्ता रफ्ता इनकी बीवी ने इनको अक्ल दिलाई कि रुबाब नाम का सिग्नेचर आपके हाथ में आ जाए तो आप बड़े से बड़ा चेक कैश करा सकते हैं। तब इनकी सारी तवज्जो सनी की जानिब मबज़ूल होगी, जिसके ज़रिए वो ये चेक और सिग्नेचर हासिल कर सकते थे। सनी इनका मतलब समझ गया, मगर अपनी फितरत पर काबू नहीं पा सकता था। लड़कियाँ इसकी कमज़ोरी थी और एहतियात के बावजूद रुबाब हर बार इसे लड़कियों के साथ देख लेती थी। आखिर एक रोज़ किश्वर जहानी ने बिजनेस वाइंड अप करके पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया, और जाकिर हमीद हक्का बक्का रह गई। इस फैसले से रोका भी था, लेकिन वो फैसला कर चुकी थी, इसलिए रुकना नामुमकिन था। सो अपने लालच में जाकिर हमीद भी इनके साथ ही पाकिस्तान आ गए। इनको डर था कि रुबाब को कोई और नहीं ना ले उड़े, जबकि रुबाब ने भी कभी सनी के बारे में सोचना भी गवारा नहीं किया। और आजकल जब इन्हें पता चला कि रुबाब के लिए 2-3 प्रपोजल आ चुके तो फ़ौरन वो भी प्रपोजल लेकर पहुंच गए, लेकिन वहाँ से कोरा जवाब मिलते ही इनकी खबीस और लालची फितरत अरूज पर चली गई। इन्होंने सनी को बुलाकर इसे काम सौंपा, और सनी इस काम को सुनकर बहुत खुश हुआ, आंखों में चमक आ गई। बस सनी भी तो बगैरत ही अपने प्यो कर ते ਉਹ बगैरती ते लालच नस्ल दर नस्ल चले गई। हुण सनी भी तो है ते औलाद अपने प्यो दी है ना। चलो देखने इन्हों दी कोई बगैरती कामयाब होती कि नहीं होती, लेकिन देखेंगे कल। तो मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। कल लॉन्ग एपिसोड भी हो सकती है, लेकिन अभी देखें टाइम क्या होगा, 2:30 बज गए हैं। तो मैंने सोना है, हाँ ये अपलोड करके सोनी है। तो आज घंटे की इंजॉय करें घंटे की। वैसे यार एपिसोड छोटी नहीं होती, मैंने आप लोगों की यार से बहुत ख़राब की हुई है। तो कोई नहीं, अभी आज इतनी इंजॉय करें। लॉन्ग है ये भी, अच्छा कोई शॉर्ट ना बोले। तो इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे इसकी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।